چھوٹا سا تعارف میرا نام سمیرہ مرزا ہے اور پاکستان ٹیلی ویژن اور ساتھ ہی ساتھ ٹیلنٹ نیوز سے میں وابستہ ہوں آج کل. ساتھ ہی ساتھ آج جو مجھے یہاں پر موقع ملا ہے اس خوبصورت تقریب کو ہوسٹ کرنے کا، یہ اعزاز جو مجھے گل نخیز اختر صاحب نے دیا ہے، سب سے پہلے تو میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. سر آپ کا بہت شکریہ. خواتین و حضرات، آج اردو مزاح کے چمکتے ستارے، معروف کالم نگار اور گل نخیز اختر صاحب کی کتاب نسخہ ہائے مزاح کی تقریب رونمائی ہے. تقریب کا باقاعدہ آغاز ہو چکا. خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ میں تعریف کے لمبے لمبے پل باندھوں، گل نخیز اختر صاحب نے مجھے خصوصی ہدایت کی تھی کہ میں ان کی اتنی ہی تعریف کروں جتنی کہ وہ ہضم کر سکیں. یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ گل نخیز اختر صاحب اتنی خوبصورت شخصیت ہیں کہ اس کے مثالیں میں آپ کو آہستہ آہستہ جو ہے وہ اپنے اس پروگرام کے دوران دیتی چلوں گی. لہٰذا بلا تاخیر جو ہے تقریب کا آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ اسٹیج پر جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ گل نخیز اختر صاحب موجود ہیں، ان کے ساتھ تشریف فرما ہے عہد رفتہ کے بلند قامت مزاح نگار، کالم نگار، ڈرامہ نگار، شاعر جناب عطاء الحق قاسمی صاحب، پھر مزاح نگاری میں منفرد اسلوب کے حامل جناب حسین احمد شیرازی صاحب، اور قاسم علی فاؤنڈیشن کے روح رواں محبتیں بانٹنے والے جناب قاسم علی شاہ صاحب اسٹیج پر موجود ہیں. تمام مہمانوں کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. آج چونکہ یہاں پر بہت سے پھول موجود ہیں اور یہ پھول جو ہیں جب اکٹھے ہوں گے تو بہت خوبصورت گلدستہ جو ہے وہ ہمیں دکھائی دے گا. اس وقت بھی خیر نظر آ رہا ہے. تمام معزز مہمانوں سے گزارش ہے کیونکہ وقت جو ہوتا ہے وہ بہت قیمتی ہوتا ہے، خاص طور پہ جو VVIP پرسنالٹیز ہوتی ہیں ان کی بہت سی کمٹمنٹس ہوتی ہیں، انہوں نے بہت سی جگہوں پہ جانا ہوتا ہے، جیسے وہ وقت نکال کے ہمارے پاس تشریف لے کے آئے، اس طرح کی اور بھی ان کی بہت سی کمٹمنٹس ہیں. تو اس لیے میری آپ سب سے یہ گزارش ہوگی کہ جو لوگ بھی یہاں پر تشریف لائیں اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے، کوشش کیجئے کہ جتنا سکویز کر سکیں 3 to 5 منٹس. اور آپ سب کے پاس ایک اختیار ہے جو آڈینس بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ کہ گھڑیاں جو ہیں وہ اپنے سامنے رکھیے گا. جیسے 3 سے 5 منٹ کا ٹائم ہو تو آپ تالیاں بجانا شروع کر دیجیے گا. سب سے پہلے اگر سمجھ آئی کہ مزید بولنا ہے میں نے ظاہر ایسے ہی ہوتے ہیں نا جب کہتے ہیں کہ ہمیں جی تعریف مل رہی ہے تو ہم اور بولنا شروع ہو جائیں. خواتین و حضرات، جہاں جتنے بھی یہاں پر ہمارے پاس VIP گیسٹ موجود ہیں، تشریف فرما ہے، آپ اپنے آپ میں ایک ٹرینڈ ہے، لوگ ان کو فالو کرتے ہیں، ان کی زندگیوں سے بہت کچھ سیکھتے ہیں. تو اسی طرح سے آج میں جو ہے وہ گزارش کرنا چاہوں گی. سب سے پہلے مرزا یاسین بیگ صاحب یہاں پر تشریف لائیں، آل پاکستان رائٹر کاؤنسل کے چیئرمین ہیں آپ تشریف لائیں اور گل نخیز اختر صاحب کے بارے میں خوبصورت الفاظ بیان کریں. بہت شکریہ. السلام علیکم جی. نخیز صاحب کو ان کی کتاب پر اور اس تقریب پر اور ان کی جتنی بھی کامیابیاں ہیں اور وہ سمیٹ رہے ہیں ان پر بہت زیادہ مبارکباد. اور میں ان کے لیے ایک پرانی ایک کہاوت ہے کہ کسی نے گھڑے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ مجھے اتنا غصہ ہے گھڑے کو اپنے محبوب کے پہلو پہ دیکھ کے کہ میرا جی کرتا ہے کہ میں تجھے ابھی توڑ دوں. ایک تیرا وزن ہے، ایک تیرے اندر پانی کا وزن ہے، اور میرا جو نازک محبوب ہے اس کو تم نے عذاب میں ڈالا ہوا ہے اور تمہاری قربت سے مجھے حسد ہو رہا ہے. تو گھڑے نے آگے سے کہا کہ مجھے مارو بھی نہ اور میرے بارے میں ایسا سوچو بھی نہ. میں اگر محبوب کے پہلو پہ آیا ہوں تو میں کمار کے گھر میں جو آگ میں بھی جلا ہوں، میں نے جو کسی کی مار بھی سہی ہے اور میں نے دھوپ بھی برداشت کی ہے، وہ سارا کچھ برداشت کیا ہے. تو آج میں اس قابل ہوا ہوں کہ محبوب کی قربت مجھے نصیب ہوئی ہے. تو آج عہد حاضر کے سب سے بڑے کالم نگار ایک لیجنڈ عطاء الحق قاسمی صاحب، کیونکہ میں بھی بڑی تقاریب کرواتا ہوں اور وہ پہلے کہتے ہیں کہ مرزا جہاں مرضی تم تقریب رکھو میں حاضر ہو جاؤں گا، لیکن وہاں پہ سیڑھیاں اگر ایک بھی سیڑھی ہوگی تو میں نہیں آؤں گا. آج اگر قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے حال میں وہ سیڑھیاں چڑھ کے آئے ہیں، گل نخیز اختر کو یہ قربت اگر ملی ہے تو ان کے پیچھے ان کی محنت ہے، ان کا اثار ہے، ان کی محبت ہے، اور اسی محبت سے اسی اثار سے یہ آگے بڑھتے رہیں اور کامیابیاں سمیٹتے رہیں. بہت شکریہ. گل صاحب سے جو رشتہ ہے وہ بڑا منفرد سا ہے. جب میں نے اپنی پہلی کتاب لکھی صاحب بہادر کی نگری، میں اسسٹنٹ کمشنر تھا، تو اس کے میں نے حالات لکھے مزاحیہ انداز میں. تو وہ مجھے کسی نے کہا کہ گل نخیز اختر صاحب کو بھیجیں.
تو میں نے جب ان کو تھرو واٹس ایپ انہیں کہا کہ آپ کچھ لکھ کے دیں تو انہوں نے کہا نہیں بھائی ایسے تو نہیں ہوگا, پہلے کتاب پوری بھیجو, آپ بھیجو گے تو پھر میں لکھوں گا. تو یہ ایک پہلی جو چیز ان سے اندازہ ہوئی کہ ان کی کمٹمنٹ کہ اپنے ساتھ بھی مخلص ہیں, اس بندے کے ساتھ بھی مخلص ہیں جس کے اوپر وہ کمنٹ دے رہے ہیں. تو میرے پہلا جو چیز مجھے ان سے سیکھنے کو ملی وہ تھی مخلص. کسی بھی اچھے آدمی کو, بڑے رائٹر کو اپنے اندر مخلص ہونا بہت ضروری ہے. تو وہ خالص. اور پھر بعد میں جب میں خوشاب سے لاہور میری پوسٹنگ ہو گئی سول سیکریٹریٹ میں, تو پھر میرا ان سے ملنا جلنا بھی ہوا مختلف ٹیلن نیوز میں, کیونکہ یہ اپنا کام کرتے ہیں تو ہمیں بھی بلاتے رہتے ہیں. ان کی ایک بہت بڑی عادت ہے کہ یہ ایک ایسا درخت ہے جو دوسرے درخت کو پانی دیتے ہیں تاکہ یہ بھی پھلے پھولے. ایسا نہیں ہے کہ اپنے چھاؤں میں رکھ کے اس کو چھوٹا کر دیں, اور آپ کو گائیڈ بھی کرتے ہیں ہر لحاظ سے, جدھر بھی آپ کو موقع ملے سیکھنے کا بھی موقع ملتا ہے. پھر ان کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ محفل بہت گل و گلزار ہوتی ہے, ہر بات سے ایک کوئی نیا رنگ جو ہے ان نکال لیتے ہیں, اتنی خوبصورت باتیں. پھر ان کی آپ کہاں وہ کریں گے, یعنی کہ اور یہ کہتے ہوتے ہیں کہ طنز و مزاح کے لوگ ایسے لوگ ہیں جو آپس میں جیلس نہیں ہوتے, وہ ایک دوسرے کو لے کے یہ خوش لباس بھی ہوتے ہیں اور ایک اور بھی کہتے ہیں کہ خوشحال بھی ہوتے ہیں. تو یعنی کہ یہ ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں. تو یہ ایک بڑی بات ہے. ادروائز آپ شاعری میں دیکھیں نا, تو کیونکہ ہر بندہ شاعری سے شروع کرتا ہے, تو شاعری میں دیکھیں آپ جتنا مرضی اچھا شعر کرتے ہیں تو شاعر بیٹھا ہوگا دوسرا, وہ آپ کو تعریف نہیں کرے گا, وہ کہے گا نہیں یہ وزن ہی پورا نہیں, آپ ساری عمر وزن ہی پورا کرتے رہ جاتے ہیں. تو اس کے لحاظ سے گل صاحب کی محفل. پھر عطاء اللہ قاسمی اس دفعہ جو میری کتاب آئی تھی من موجی, اس پہ میں نے سر سے گل صاحب سے ریکویسٹ کی کہ وہ بھی کچھ لکھیں. پھر قاسمی صاحب نے بھی اس پہ چند الفاظ لکھے, تو میں قاسمی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور گل صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ ایسا درخت ہیں جو یہ پھلے پھولے, اور اتنی حبس زدہ زندگی ہے جس میں کوئی بندہ بات کر کے دوسرے سے راضی ہی نہیں ہے. پھکڑ بازی بہت ہے, آپ اس میں جھکتے ہیں, پھکڑ ہے, لیکن مزاح نہیں ہے. اس میں دوسرے کو نیچا دکھانے کا ایک عنصر آج کل ہمارے معاشرے میں آ گیا. تو اس لحاظ سے ہم ان درختوں کے ساتھ رہیں اور ہمیں بھی ایسے رنگ لگے جیسے ان کو لگا, اور ان کو اور مزید رنگ لگے اور مزید پلے پھوڑیں. تھینک یو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. گل نخیز سے جو میری محبت, قربت اور دوستی ہے وہ بہت پرانی ہے. کالج میں جب ہم سی کام کرنے گئے تو وہاں پہ گل نخیز اختر بھائی سے ملاقات ہوگی, اور الحمدللہ 31 سال ہو گئے ہیں ہماری دوستی اور اس محبت کو. جیسے ابھی سر نے بتایا کہ یہ وہ شجر سایہ دار ہے کہ جو بھی اس چھاؤں میں آتا ہے وہ پھلتا پھولتا ہے. الحمدللہ میں بھی ان کی اسی محبت سے مستفید ہو چکا ہوں. الحمدللہ جناب قاسم علی شاہ صاحب استاد محترم صاحب سے ہماری قربت, عطاء اللہ قاسمی صاحب سے ہماری ملاقاتیں, مرزا یاسین بیگ صاحب اور جتنے بھی یہ دوست ہیں, ان سب سے جو ہماری محبت ہے وہ گل نخیز اختر صاحب کے تھرو ہیں. اللہ پاک ان کو شجر سایہ دار کی طرح ان کا سایہ, ان کی دوستی, ان کی محبت ہمارے ساتھ رکھے. الحمدللہ بالکل جو میرے دوست آج سے 6 مہینے پہلے گل نخیز اختر صاحب کو ملے اور 15 منٹ بھی کھڑے ہوئے ہیں, اب میں نے جب بتایا کہ میں لاہور جا رہا ہوں اس طریقے سے پروگرام ہے, تو انہوں نے کہا وہ جو ہم نے 15 منٹ ان کے ساتھ گزارے تھے وہ ہم کبھی بھی نہیں بھول سکتے. الحمدللہ جتنا بھی وقت, جتنا بھی ٹائم گزارا جائے ان کی محبت اور قربت میں کم ہے. ملتان سے جب بھی چلتا ہوں تو فون کرتا ہوں کہ گل صاحب میں لاہور آ رہا ہوں, تو انہوں نے سب سے پہلے یہی پوچھنا ہے کہ میرے پاس کتنے بجے آ رہے ہوں. اور جب ان کے پاس پہنچ جاتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جو پوچھتے ہیں کہ کھادا پیتا کی ہے, چونکہ ہم پنجابی بولتے ہیں, تو سب سے پہلے مطلب ان کا یہی ہوتا ہے کہ کھانا ہم اکٹھے کھائیں گے, اس کے بعد جتنا بھی ٹائم گزرے گا. نخیز صاحب آپ کو, آپ کے دوستوں کو, جناب قاسم علی شاہ صاحب, اس طرح کا ماحول قاسم علی شاہ صاحب نے بنا دیا کہ الحمدللہ جب بھی کسی اچھی کتاب کی رونمائی یا پروگرام ہوتا ہے تو وہ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن میں ہوتا ہے. یہ بھی ہمیں ایک سٹیج مل گیا, ایک پلیٹ فارم مل گیا جس سے ہم مستفید ہو رہے ہیں. آپ تمام دوستوں کی محبت کا شکریہ. تھینک یو سو مچ. آج ہال میں آپ کے, میرے اور ہم سب کی سمیت ہر شخص اپنے آپ کو خوش قسمت تصور کر رہا ہے کہ ہمارے درمیان جہاں مزاح نگاری کی دنیا کے سلطان معظم جناب محترم عطاء الحق قاسمی موجود ہیں, وہیں تقریب کے دلہا گل نخیز اختر بھی مزاح نگاری کے افق کا سب سے روشن ستارہ ہیں. حاضرین محفل, آج کی تقریب کس قدر زندہ اور کہکہوں سے عبارت ہے اس کا اندازہ آپ کو لمحہ لمحہ
होता रहेगा। ना ही साहिब सदर बहुत देर तक खामोश रह पाएंगे और ना ही साहिब किताब मुकर्ररीन के शरारती हमलों का जवाब दिए बगैर रह सकेंगे। यूँ ये महफ़िल एक संजीदा किस्म की तकरीब पजीराई की बजाय एक मुनफरिद तकरीब होगी। गुले नोहेज़ अख्तर, जी जनाब, ये वो अजीम शख्सियत हैं जिनका नाम अक्सर मर्दों को कन्फ्यूजन में मुब्तला करते हुए उनके जज्बात का कत्लेआम करता रहा है। मुझे यकीन है कि रोज़े महशर वो तमाम हजरात नोहेज़ साहब को तलाश करने के लिए फ़रिश्तों को रिश्वत लगाने से भी बाज नहीं रहेंगे। ख़वातीनो हजरात, नोहेज़ साहब का कलम से रिश्ता 3 दहाइयों से कम तो हरगिज़ ना होगा। बावजूद इसके इनका कलम इनके नाम की तरह ताज़ा दम है। मौज़ूआत हैं कि कतार दर कतार इनके सामने दस्तबस्ता खड़े हो जाते हैं। ऐसे ऐसे मौज़ूआत पर कलम उठाते हैं कि मैं इनका कॉलम पढ़ती जाती हूँ और सोचती जाती हूँ कि हाय ज़ालिम, ये क्या लिख दिया। ये तो वही मौजू है जो मेरे दिमाग में पक रहा था। हाँ, मैंने ये सब ही तो लिखना था, लेकिन अब इतने बड़े कलमकार ने लिख दिया है तो क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। सो मैं यानी कि उभरती हुई मज़ाह निगार यानी कि आयशा अज़ीम उभरने से पहले ही इस फैसले के साथ डूब जाती हूँ कि अगले किसी रोज़ उभरने की कोशिश दोबारा करूँगी, मगर हाय निगोड़ी किस्मत। ओहो, मैं भी ज़नाना हसलतों की मालिक हूँ किस तरफ चल पड़ी। बात हो रही थी नुस्खा हाय मज़ाक की, तो जनाब बकौल पितरस आप किताब उठाइए, पढ़ते जाइए और मुस्कुराते जाइए। ख़वातीनो हज़रात, शुस्ता, शाइस्ता और आला दर्जे का मज़ाह तख्लीक करना हर मज़ाह निगार के बस की बात नहीं। आपको नुस्खा खाए मज़ाह का हर जुमला बरजस्ता, शगुफ्ता और तंज़ो मज़ाह की चाशनी में रचा हुआ मिलेगा। फाजिल मुसन्निफ़ इस तरह से मुआशरे की खराबियाँ बेनकाब करते दिखाई देते हैं कि आप माथे पे शिकन लाए बगैर आईना देखते चले जाते हैं। आप बाज़मीर इंसान हैं तो अपनी इस्लाह की कोशिश ज़रूर करते हैं। गुले नोहेज़ अख्तर हर फ़न मौला हैं, कॉलम निगार हैं, मज़ाह लिखते हैं, शायरी करते हैं, स्क्रिप्ट राइटर हैं, कॉम्पेयर हैं, प्रोग्राम डायरेक्टर हैं, बल्कि एक अदद चैनल का बोझ भी अपने कंधों पर उठा रखा है। इन सब से हटकर एक बेहतरीन इंसान हैं, रकाबत के जज्बे से मुबर्रा हैं, नए लिखारियों की हौसला अफजाई करते हैं, एक मुस्बत सोच रखने वाले बदगमानियों से पाक इंसान हैं। मुझे ये कहने में कोई आर नहीं कि सर अताउल हक कासमी के बाद जनाब गुले नोहेज़ बेहतरीन मज़ाह निगार और बेहतरीन इंसान हैं। नोहेज़ साहब वो झुका हुआ दरख्त हैं जो लोगों को फल भी देता है और साया भी फराहम करता है। अल्लाह करे ज़ोर कलम और ज़्यादा। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैर, मुझे तो अचानक बुलाया गया है, तो मेरा तो ये मूड था कि मैं बैठ के महफ़िल को एंजॉय करूँगा। इससे पहले कि 3 मिनट अब पूरे हो जाएं, सारे दोस्त इधर इतने प्यारे बैठे हुए हैं जो सब ये दावा कर सकते हैं मेरी तरह कि नोहेज़ मेरा है, क्योंकि इतने बेतकल्लुफ़, इतनी मोहब्बत करने वाले इंसान मैंने ज़िंदगी में जब भी इनको देखा है एक बहादुर इंसान ही देखा है। इनका दिल जितना खुला है, जितना बड़ा है, ये शायद मुझसे ज़्यादा कोई ना जानता हो, क्योंकि जब ये लाहौर आए और हमारी मुलाकातें हुई, सबसे पहले ये मेरा भी दावा है कि 30 साल हो गए हमारी दोस्ती को। हमने कहाँ नहीं, लक्ष्मी से लेकर चिड़ियाघर तक, जहाँ भी हमें मौका मिला हमने हर चीज़ के साथ बैठ के खाना खाया, जिसमें बंदर भी थे। तो इतनी बेतकल्फ़ी और इन्जॉय करते थे बंदर देखकर हमें, बंदर देखकर हमें इन्जॉय करते थे कि ये कितने खुश मिजाज हैं ये दोस्त। मैं नवाए वक्त से निकल आता था, ये बल्कि मेरी उंगली पकड़ के मुझे खींच के ले आते थे कि कदे ते जवान बन जाओ तुसी भी। हालांकि उस वक्त मेरी उम्र क्या थी, कुछ भी नहीं थी 30 साल पहले, लेकिन ये उंगली पकड़ के ले आते थे कि बाबों से कभी बाहर भी निकला करो। तो इतनी मोहब्बतें इनके अंदर रही हैं। मुझे याद है कि जब भी मुझे कभी कोई डिप्रेशन हुआ है ना, आप यकीन करें मैं चलो आज मैं ये जुमला नहीं बोलूँगा, मैं थोड़ा सा मैं बेअदबी नहीं करना चाहता आज, क्योंकि आपने आते ही कह दिया था कि आज हथौला रखना है। कासम साहब इस बात के गवाह हैं कि इनके सामने इन्होंने कहा कि बस आज ज़रा चुप ही रहना है, सारियाँ गल्लां नहीं खोलनी क्योंकि हम लंगोटियाँ हैं।
تو مسئلہ یہ ہے کہ میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ یہ بہت بڑے موٹیویشنل ہیں. میں نے جب نوائے وقت کو چھوڑا تو میں کچھ عرصہ میں نے کہا کہ میں آرام کر لوں, لیکن حرام میں انہوں نے مجھے آرام کرنے دیا. انہوں نے کہا کہ نوکری چھوڑ دی ہے لیکن جینا نہیں چھوڑنا. انہوں نے مجھے گھر نہیں بیٹھنے دیا. انہوں نے مجھے گھر نہیں بیٹھنے دیا. کہتے ہیں ایک دن بھی میں نے یہ دیکھا نا کہ آپ گھر بیٹھے ہیں تو آپ کے ساتھ میرا تعلق ختم ہو جائے گا. یہ اتنے زندہ دل انسان ہیں. تو ان کی زندہ دلی کی بدولت یہ ہے کہ جب بھی ہمیں چینک آئے تو سمجھ آتی ہے کہ آج نوخیز صاحب نے یاد کیا, اور ہم ایک دوسرے کو فون کر لیتے ہیں واٹس ایپ دیکھنے کی بجائے. اس کے ساتھ ہی نوخیز صاحب کے لیے بہت ساری محبتیں, بہت ساری دعائیں. صدر مجلس جناب عطاء اللہ قاسمی صاحب کی اجازت سے 2 منٹ لوں گا میں, اور جناب قاسم علی شاہ صاحب کی خدمت میں عرض ہے کہ میرا اور گل نوخیز اختر کا جو تعلق ہے وہ سلسلہ قاسمیہ سے ہی ہے. وہ تھوڑا سا اپنا بھی سمجھ لیں. آج سے کوئی 23 سال پہلے ہم نے ساہیوال میں ایک مشاعرہ ارینج کرنا تھا, تو ہم نے سوچا دوستوں نے کہ لاہور میں ایک بڑا انرجیٹک لڑکا ہے, اس کو بلاتے ہیں. یہ 1998 کی بات ہے. تو ہم نے رابطہ کیا جناب گل نوخیز اختر صاحب سے کہ ایک مشاعرہ کروا رہے ہیں ہم, آپ تشریف لائیں ساہیوال. تو جناب یہ اگلی فلائٹ میں پہنچ گئے ساہیوال, اور مشاعرہ ہوا وہاں بڑے اس زمانے میں ڈائی وہ بھی نہیں تھی. تو اس مشاعرے میں جناب بڑے بڑے شاعر سینئر شعراء شامل تھے. جعفر شرازی صاحب اس میں صدر مجلس تھے. تو مشاعرے کے بعد جعفر شرازی صاحب نے کہا کہ یار گل نوخیز اختر, تم خاکے بڑے لکھتے ہو, ایک خاکہ میرا بھی لکھو. انہوں نے کہا جی نہیں, میں خاکہ وغیرہ نہیں لکھتا. تو نہیں تو لکھا ہے, عباس تابش کا نہیں لکھا تو. پھر کہتے جی اختر شمار کا بھی لکھا ہے, امجد اسلام امجد کا بھی لکھا ہے, میرا بھی لکھ. انہوں نے کہا جی اس جیسا لکھانا ہے نا تو پھر میں لکھ دوں گا. وہ ہفتے بعد اخبار میں چھپا ان کا جناب, جعفر شرازی, جعفر شیر, ایسا کوئی انہوں نے لکھا ہیڈنگ. تو وہ میں اخبار لے کے ان کے گھر گیا. میں نے کہا جی جناب یہ آپ کا چھپ چکا ہے, بہت اچھا لکھا ہے. تو اخبار اٹھا کے ماری. کہتے اچھا کہاں لکھا ہے, اس نے تو میری بیوی بھی نہیں چھوڑی, سب کچھ ہی اتار دیا ہے. تو یہ اس وقت سے ہم گرویدہ ہیں جناب گل نوخیز اختر کے. یہ 24-25 سال ہو گئے ہیں. تو یہ میرا منہ بھولا بھائی ہے اب, تو ہم اس کی بہت عزت کرتے ہیں. یہ ہمارے ساتھ ہر جگہ موجود ہوتا ہے. بہت شکریہ. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بہت شکریہ جی. سب سے پہلے تو نوخیز صاحب آپ کو بہت مبارکباد اتنی شاندار اور خوبصورت کتاب لانے پر. میں سمجھتا ہوں کہ مزار نگاری کے حوالے سے یہ کتاب ایک بہت قیمتی اور اہم کنٹریبیوشن ہے. گل نوخیز اختر صاحب کے ساتھ میرے تعلق کو یوں تو صرف 8-10 سال کا عرصہ گزرا ہے, لیکن یقین کریں کہ تعلق جتنا گہرا اور قریبی ہے, لگتا ہے کہ پچھلے ہفتے ہی ان سے پہلی ملاقات ہوئی ہے. نوخیز صاحب کمال کے آدمی ہیں. یہاں آنے سے پہلے میں ان سے پوچھ رہا تھا کہ تقریب میں آپ کی صرف تعریف ہی کرنی ہے, کیا تھوڑا بہت سچ بھی بولنا ہے؟ تو انہوں نے ہنستے ہوئے کہا کہ میرا وہاں قصیدہ وغیرہ نہ پڑھیے گا. اس سے میرے لیے کافی آسانی پیدا ہو گئی. ظاہر ہے آدمی جھوٹ بولنے سے بچ جائے تو اس سے بھلی بات کیا ہو سکتی ہے. لیکن مشکل یہ ہے کہ آج میں یہاں ان کے بارے میں سچ بھی نہیں بول سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگلے ہفتے انشاءاللہ یہاں پہ میری اپنی کتاب کی تقریب ہے, اور اس میں نوخیز صاحب نے بھی اظہار خیال فرمانا ہے. چنانچہ میں نے فیصلہ کیا کہ ان کی تعریف ہی کروں گا, باقی اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے. حاضرین کرام, ملتان شہر کے ساتھ میرا تعارف 2 حوالوں سے ہے. ایک ملتانی سون حلوہ اور دوسرے جناب نوخیز اختر صاحب, جن کا بچپن اور لڑکپن ملتان میں گزرا. ان دونوں حوالوں میں ایک قدر مشترک ہے اور وہ ہے مٹھاس. میرا تجربہ ہے کہ آپ ملتانی سون حلوہ کھائیں یا پھر نوخیز صاحب کی کوئی تحریر پڑھیں, آپ کو مزہ ایک سا آئے گا. بلکہ بعض اوقات نوخیز صاحب کی تحریر میں لذت اور چاشنی حلوے سے بھی زیادہ ہوتی ہے. ان کی تازہ کتاب نسخہ مزاح کا ہر مضمون, ہر صفحہ, ہر سطر اسی بات کی تصدیق کرتی نظر آتی ہے. اس کتاب کے کئی مضامین ان کے چاہنے والوں کو اچھے اقوال اور عمدہ شاعری کی طرح زبانی یاد ہیں. نوخیز صاحب کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے مزاح نگاری میں پاور پلے متعارف کروایا ہے. ہمیں ہنسنے کے لیے ان کی تحریر کا پورا صفحہ نہیں پڑھنا پڑتا,
وہ ہر سطر میں مزاح کے چوکے چھکے لگاتے رہتے ہیں، وہ الفاظ ضائع نہیں کرتے، انہیں پڑھتے ہوئے آپ کو ہر لمحے مسکراہٹ کی زحمت اٹھانی پڑتی ہے۔ نوخیز صاحب کے ساتھ رہتے ہوئے میں نے نوٹ کیا ہے کہ انہیں دو کام بہت پسند ہیں، ایک سگریٹ نوشی اور دوسرا اسموکنگ۔ یہ سارا دن یہی دو کام کرتے رہتے ہیں۔ سگریٹ آپ کی مرغوب ترین غذا ہے، دن میں وہ لمحات جب آپ سگریٹ نہیں پی رہے ہوتے انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں۔ یہ سگریٹ نہ پئیں تو خود پریشان، پینے لگ جائیں تو ساتھ والے پریشان۔ بقول شخص سے آپ چین اسموکر نہیں، بے چین اسموکر ہیں۔ حاضرین محترم، نوخیز صاحب کا مزاح صرف قلم تک محدود نہیں ہے، ان کی محفل بھی کشت زعفران کا منظر پیش کرتی ہے۔ یہ بڑے یار باش اور محفل باز قسم کے آدمی ہیں۔ ان کی محفل میں شرکت بیک وقت ایک اعزاز بھی ہے اور ایک امتحان بھی۔ امتحان اس لیے کہ کچھ پتہ نہیں چلتا کب توپوں کا رخ آپ کی طرف ہو جائے اور جگتوں اور جملوں کے ایسے گولے آپ پر برسنا شروع ہوں کہ آپ کی ہوش ہی گم ہو جائیں۔ ایسے میں آپ سوچنے لگتے ہیں کہ یہ میں کہاں پھنس گیا ہوں، ابھی تھوڑی دیر پہلے تو میں اچھا بھلا تھا۔ یقین کریں جگتے ان پر باقاعدہ اترتی ہیں۔ ان کی محفل میں پسلی توڑ قسم کے نان سٹاپ لطیفے چلتے رہتے ہیں، اور لطیفے بھی ایسے کہ جنہیں سن کر اچھے خاصے آوارہ مزاج لڑکوں کے بھی کان سرخ ہو جاتے ہیں۔ آپ یہاں ایسا لطیفہ سنیں گے جس سے ہنسی کا دورہ پڑ جائے گا۔ بس چھوٹی سی کباہت اس میں یہ ہے کہ یہ لطیفہ آپ آگے کسی شریف آدمی کو نہیں سنا سکتے، بلکہ بعض لطیفے تو آپ خود اپنے آپ کو بھی دوبارہ نہیں سنا سکتے۔ اس کے لیے جس لطیف ذوق اور اعلیٰ ظرفی کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں بعض مزاح نگاروں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنا جملہ ضائع نہیں کرتے، بے شک بندہ ضائع ہو جائے۔ نوخیز صاحب کے ہاں جملے کا تو پتہ نہیں، لیکن بندہ دونوں صورتوں میں ضائع ہوتا ہے۔ مگر ان کی محفل کی خوبصورتی، اس کا کمال اور نشہ یہ ہے کہ اگلے دن وہی ضائع شدہ ستم رسیدہ انسان پھر اسی محفل کا حصہ بن کر مشق ستم کے لیے دوبارہ تیار ہوتا ہے۔ یعنی دل پھر طواف کوئے حجامت کو جائے ہے، پندار کا صنم کدا ویراں کیے ہوئے۔ حاضرین محترم، ملتان ولیوں اور سخیوں کا شہر ہے، اور یہ ملتان شریف کی سخاوت کی ایک مثال ہے کہ اس نے نوخیز صاحب کی صورت میں اپنا ایک بہت قیمتی موتی لاہور کی جھولی میں ڈال دیا، اور دوسری طرف لاہور مہمان نواز اور قدردان شہر ہے، چنانچہ اس نے اس موتی کو اپنے ماتھے کا جھومر بنا لیا ہے۔ اسی حوالے سے مجھے ہمارے مشترکہ استاد محترم جناب قاسمی صاحب کو بھی خراج تحسین پیش کرنا ہے کہ جن کی تربیت اور گرومنگ کی وجہ سے نوخیز صاحب ایک اعلیٰ پائے کے مزاح نگار کے طور پہ سامنے آئے۔ آخر میں عرض کروں گا کہ میرا مشاہدہ ہے کہ ہم میں سے کوئی اگر مزیدار انسان کی تعریف پر پورا اترتا ہے تو وہ ہمارے دوست نوخیز صاحب ہی ہیں۔ یہ ہر جگہ خوشیاں بکھیرتے ہیں۔ آسکر وائلڈ نے کہا تھا کہ کچھ لوگ جہاں جاتے ہیں خوشی کا باعث بنتے ہیں، اور کچھ لوگ جب جاتے ہیں خوشی کا باعث بنتے ہیں۔ ان میں سے نوخیز صاحب کا تعلق پہلے گروپ سے ہے جو ہر جگہ خوشی کا سبب ہیں۔ ذاتی طور پر میں نے بطور دوست ان سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ مثال کے طور پر سگریٹ نوشی، فلم بینی اور رات گئے گھر دیر سے لوٹنا، اس جیسی اعلیٰ اور نفیس عادات انہی کی صحبت اور دین کا نتیجہ ہے، انہی کی صحبت دوستی کا دین ہے۔ نوخیز صاحب، آپ ہماری آنکھ کا تارہ ہیں۔ ہم آپ کو جب بھی پڑھتے ہیں بہت مزہ آتا ہے، جب زیادہ پڑھتے ہیں تو زیادہ مزہ آتا ہے۔ بہت شکریہ۔ کہتے ہیں کہ بڑھ کے درخت کے نیچے کوئی پودا نہیں اگتا، غلط کہتے ہیں۔ ادھر دیکھیے، گرد گرما گداگر اور گورستان کی سرزمین سے ایک کومپل پھوٹی، ادب کے بڑھ جناب عطاء اللہ قاسمی کا سایہ شفقت نصیب ہوا تو پھر پودا ہی نہیں، پورے کا پورا گل کھل اٹھا۔ اور آج تک نوخیز ہے۔ پہلے میں نے لکھا تھا کہ آج 50 برس گزرنے کے بعد بھی نوخیز ہے، پھر میں نے یہ جملہ کاٹ دیا کہ پتہ نہیں کون نوخیز بھائی کو کتنا نوخیز سمجھتا یا سمجھتی ہے، کہیں بھرم نہ ٹوٹ جائے۔ استاد محترم جناب عطاء اللہ قاسمی صاحب کا فرمان ہے کہ اصل دانشور وہ ہوتا ہے جو کسی کتاب کو پڑھے بغیر اس پہ 2 گھنٹے بول لے، اور اگر وہ کتاب پڑھ لے تو وہ اس پہ 5 منٹ بول سکتا ہے۔ مجھے بھی 5 منٹ کی اجازت ہے۔
मैं चूँकि अभी मुकम्मल दानिशवर नहीं हूँ, इसलिए बात इससे बढ़ भी सकती है। मिज़ाह हर ज़बान व अदब में एक मुश्किल सिन्फ समझी जाती है और हर मिज़ाह नगार का अपना असलूब तहरीर होता है। जिस तरह MBBS में दाखिले के लिए FSC तक पढ़ा लिखा होना लाजमी है, यूँ ही हज़रत मुश्ताक यूसुफ़ी को पढ़ने और समझने के लिए सिर्फ़ पढ़ा लिखा होने से काम नहीं चलता। जबकि उस्ताद मोहतरम जनाब अताउल्लाह कासमी साहब का फरमान है कि मुझे तो अपने गामे माजे अच्छे लगते हैं। जवाब में गामे माजे भी इनसे अकीदत रखते हैं। यूँ इनका हल्का अकीदत जनाब मरहूम मसूद अशर साहब से होता हुआ मौजूद हुसैन शरासी साहब से आगे MAO कॉलेज के होनहार तलबा तक चला जाता है। और आपके असलूब तहरीर का दामन इतना वसी है कि इस पर PhD करके अभी भी कई और इशफाक अहमद विर्क डॉक्टर बन सकते हैं। जनाब हुसैन शराजी साहब का अपना अंदाज़ तहरीर है। उनकी बाबू नगर और दावत शराज में बाबू हमेशा निक टाई और पूरी टाई में नज़र आते हैं और आप ख़ुद भी 24 घंटे के बाबू हैं। मगर आपने इन बाबू में से वहाँ से मिज़ाह निकाला है जहाँ से हवा भी खारिज नहीं होती। बाबू होने के बावजूद आप कहका लगाने को गैर मुहज़्ज़ब, हाथ पर हाथ मारने को आमियाना, जमाई लेने को शौकियाना, डकार मारने को जाहिलाना और मिज़ाह लिखने को मरासियाना काम नहीं समझते। गुल नुखेज़ अख्तर की तहरीर के गिर्द कोई दायरा है, कोई कोमा है, ना फुल स्टॉप। आपकी तहरीर या ये किताब नुस्खा मिज़ाह में आपको पंक्चर लगाने के तरीक़ों से लेकर कालम नगार बनने के फ़न तक हर किस्म के नादर नुस्खे मिलेंगे। अगर हुसैन शराजी साहब तलाश करें तो शायद एटम बम बनाने का सामान भी निकल आए। आपके इल्म में है कि आप रोज़नामा जंग में अदब और मिज़ाह के तौर पर लिखते हैं। TV ड्रामे वाले इनसे लिखवाते हैं, जबकि स्टेज के फ़नकार किसी कॉपीराइट के तकल्लुफ़ से बेनियाज इनके जुमले ले उठते हैं। कई जुमले तो मैंने खुद अपनी गुनाहगार आँखों से देखे और गुनाहगार कानों से जनाब मुहतरमा नरगस की ज़ुबान मुबारक से सुने हैं। मगर जब नुखेज़ भाई से पूछा तो ये मुकर गए और कहा नहीं, वो नरगस के अपने जुमले थे। सुना है हज़रत फैज़ ने भी अपनी गज़ल मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब न मांग नूर जहाँ को ऐसे ही अता की थी। कैसे? जैसे नरगस को होता हो। इनकी तहरीर में पंजाब की मिट्टी जुड़ी नहीं, गुंदी हुई होती है और उसमें जा बजा इस खूबसूरत अंदाज में ये देते हैं पंजाबी टच कि मेरे जैसा शरीफ और मजलूम बंदा भी पुकार उठता है, नच पंजाबी नच, नच पंजाबी नच। जनाबे मन, पंक्चर लगाने के तरीके और कालम नगार बनने के फ़न के अलावा यहाँ टेंशन फ्री शोहर बनने के गुर भी सिखाए गए हैं। बीबियाँ वहाँ से सिलाई कढ़ाई के तरीके और बंदे वारदाते मोहब्बत के सलीके सीख सकते हैं। गोया ये बहश्ती ज़ेवर का मज़ाहिया एडिशन है। मैं किसी मजमून से कोई पैराग्राफ नहीं पढ़ूंगा, इतनी तकलीफ़ तो राह इल्म के मुसाफिरों को खुद करनी चाहिए। जनाब वाला, तुर्क अदीबा एलफ शफ़्क ने 40 रूल्स ऑफ लव लिखकर मोहब्बत के 40 कुलिये या असूल बताए थे जो इंसान को इश्क़ मजाजी की सीढ़ियों से गुजार कर इश्क़ हकीकी की बुलंदियों तक ले जाते हैं। गुल नुखेज़ अख्तर ने सिर्फ 4 तरीके बताकर गोया मोहब्बत के फ़न का ख़ुलासा बमा गैस पेपर जारी कर दिया है।
جو ہر گاما ماجا فیقہ طیفہ جو چاہے پڑھ کر محبت کا امتحان وظیفے کے ساتھ پاس کر سکتا ہے۔ 4 رولز آف لو سن لیجئے: دنیاوی طریقہ، تحقیقی طریقہ، برفانی طریقہ، وائی فائی طریقہ، باقی راہ عشق و محبت کے مسافر خود پڑھیں اور گیان حاصل کریں۔ ایک مضمون کا عنوان ہے ٹینشن فری شوہر۔ اب سوچئے، ظلم رہے اور امن بھی ہو، کیا ممکن ہے؟ تم ہی کہو۔ جو کسی زوجہ کا شوہر نہیں، اس کے لیے شرط ہے کہ وہ شادی کر کے پہلے شوہر نامدار بنے، پھر ٹینشن کے لیے نسخے کے لیے رجوع کرے۔ اور جو ایک سے زیادہ ازواج کے شوہر ہیں، ان کے لیے مشورہ یوں ہے: اینو لاہور لے جاؤ۔ اور لاہوریوں کے لیے مشورہ ہے: اینو میانی صاحب جان تو پہلے داتا صاحب لے جاؤ، شاید بچ جائے۔ انہی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا۔ حضرت اقبال کے حکم کے تحت نوخیز بھائی نے بین الاقوامی معاملات پر بھی ہاتھ ڈالا ہے، ٹرمپ سے خط و کتابت کی ہے، اور اس خط و کتابت میں ملانیہ ٹرمپ کے لیے ایک خفیہ پیغام بھیجا ہے جو صرف صاحب دل لوگ ہی پڑھ سکتے ہیں۔ ٹرمپ جیسا گوف تو بالکل نہیں پڑھ سکتا۔ ظاہری طور پر اسی خط میں آپ نے امریکہ کو غریب ملکوں سے قرضے وصول کرنے، غریب ملکوں کو قرضے ادا کرنے کے طریقے بتائے ہیں، اور خود پاکستان کا پورا قرضہ ادا کرنے کی آفر کی ہے۔ یعنی اگر دوبارہ ٹرمپ کی حکومت بن جاتی تو وطن عزیز کا قرضہ اتر چکا ہوتا۔ گو غریب مسکین اور مقروض بھی قرضہ ادا کرنے کا کلیہ کما حقو ہوئی اس کتاب سے سیکھ سکتے ہیں۔ آج جب حسن اور حکومت کے پاس رلانے کا بندوبست وافر ہے، سیاستدان ہیں، شاعر ہیں، مزاح بہت کم لکھا جا رہا ہے۔ ملک بھر کے مزاح نگار مل کر بھی اتنا نہیں لکھ رہے جتنا اکیلا یہ بندہ لکھ رہا ہے، اور ایسا بے باک کہ اپنے سمیت کسی کو نہیں بخشتا، گویا اپنا گریباں چاک یا دامن یزداں چاک۔ سچے روپ کی درشن کی چند سطروں کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ لکھتے ہیں: ہم پھونک پھونک کر ایلیٹ کلاس میں قدم رکھتے ہیں اور پوری کوشش کرتے ہیں کہ کوئی پہچان نہ لے کہ پینٹ کی فٹنگ ٹھیک کروائی ہے۔ ہم دنیا کے سامنے ذرا سی چوٹ آنے پر اوچ کہتے ہیں، لیکن اکیلے میں ہوں تو بے ساختہ منہ سے نکلتا ہے: اوئے میں مر گیا۔ باہر کا انسان کہتا ہے کہ اچھی چیز دیکھ کر واؤ کہا جائے، مگر اندر کا انسان ایتھے رکھ میں زیادہ آسانی سمجھتا ہے۔ اس کتاب نسخہ مزاح میں 18 سال سے لے کے 118 سال کے جوانوں کے لیے رہنمائی موجود ہے۔ اسے 18 سال سے کم عمر کے بچوں سے دور رکھیں۔ 18 سال والے ان کے مضمون منگنی سے استفادہ کریں، اس کے بعد آفٹر شوق کا مطالعہ کریں۔ باقی ہر عمر کے خواتین و حضرات کے لیے فراڈ دواخانہ تجویز کرتا ہوں، جہاں ہر اس مرض کی دوا موجود ہے جو ابھی تک لا علاج سمجھے جاتے ہیں۔ شکریہ۔ میرا خیال ہے میں مزاح نگاروں کے علاوہ پہلا سفر نامہ نگار ہوں جو یہاں آیا ہوں، اور مجھے علم نہیں کہ نوخیز صاحب نے مجھے کس حیثیت میں بلایا ہے۔ میں ادب کے میدان میں سارے یہاں استاد بیٹھے ہیں میرے، میں نوبارد ہوں۔ 2018 میں میری آمد ہوئی ہے، اور جتنے بھی یہاں پر استاد ہیں وہ میرے استاد ہیں، اور بلکہ آپ میں سے بھی کئی لوگ ایسے ہوں گے جن کے اپنے استاد بھی یہاں بیٹھے ہوں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا کوئی ایسی اصطلاح بھی ہے کہ استادوں کے استاد کون ہوتے ہیں؟ بہرحال میں وہ اصطلاح آج استعمال کروں گا، ان کا نام ہے جناب عطاء اللہ قاسمی صاحب۔ میں ان کا اس لیے بھی ممنون ہوں کہ ان کی بدولت میرا جو پہلا سفر نامہ تھا ازبکستان، اس کی انہوں نے صدارت کی تھی، اور اس کی نظامت بھی نوخیز اختر صاحب نے کی تھی، اور انہوں نے
उस महफिल को सफ़रनामा निगारी से हटा कर गुलो गुलजार कर दिया था, और लोग सफ़रनामों को भूल गए और मज़ाक को याद करते हैं आज तक। इसके बाद फिर मैंने कोशिश की कि मेरा दूसरा सफ़रनामा जो है उसमें भी जनाब अताउल्लाह कासमी साहब और गुल नुखैज़ अख्तर साहब को तकलीफ़ दूं, लेकिन चूँकि मेरी तकरीब जो थी वो अलहमरा में थी और अताउल्लाह कासमी साहब ने सीढ़ियों की वजह से सिर्फ माजरत की, और जिसको हमने बहुत मिस किया, लेकिन हमने गुल नुखैज़ अख्तर साहब को नहीं छोड़ा। उन्होंने उसकी नज़ामत की और उस महफ़िल को भी गुलो गुलजार बनाया। वो अपने नाम की तरह हैं, जहाँ जाते हैं महफ़िल को गुलो गुलजार बना देते हैं। आज की इस महफ़िल में मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैं सबसे जूनियर हूँ। मेरे उस्ताद हैं, बल्कि रूहानी उस्ताद भी एक मौजूद हैं, कासिम अली शाह साहब, ये भी हैं। अब नुखैज़ अख्तर साहब के बारे में इतना कुछ कहा गया है कि मैं उसमें समझ नहीं आता कि क्या उसमें इजाफ़ा करूं। एक शख्स जो 3000 से ज़ायद कॉलम लिख ले, उसकी आप क्या कह सकते हैं कि अब उसके सिर्फ चंद एक मैं मिसाल दे सकता हूं कि इनके जो टॉपिक्स हैं उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी खूबसूरत इनके, मैं हमेशा से इनके पढ़ता हूँ कॉलम्स जो हैं, इवन इनसे मुलाकात से पहले, और इनसे मुलाकात करवाई है हमारे ये उस्ताद हैं नासिर मलिक साहब, जिन्होंने मुझे इनसे इंट्रोड्यूस करवाया था। इन्होंने ही अताउल्लाह कासमी साहब से इंट्रोड्यूस करवाया था, और ये मेरे महकमे की वजह से मेरे उस्ताद हैं। और उस्ताद होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि बड़ा ही हो, वो कहते हैं बुज़ुर्गी बअक़्ल ना बसाल, तो ये उस लिहाज से मेरे उस्ताद हैं। तो मैं ज़िक्र कर रहा था कि इनके जो कॉलम्स हैं वो उसके उन्वान से सिर्फ आपको अंदाज़ा हो जाएगा किस कदर खूबसूरत कॉलम्स होते हैं। दूसरी शादी की इजाज़त मांगने के तरीके, जदीद ताज़ियतनामा, लोकल दुल्हा इम्पोर्टेड दुल्हन, 9 दौलतियों की निशानियाँ, सड़ियर लोगों की निशानियाँ। और बड़ा सबसे मुझे अच्छा जो लगा, वो कहते हैं ना ये वतन तुम्हारा है, इन्होंने लिखा ये मटन तुम्हारा है। फिर अजब शख्स है, बीवी के घर रहता है। अलबत्ता मैं आज चूँकि मुझ पर पाबंदी है कि मैं 3 मिनट या 5 मिनट से ज़्यादा नहीं बोल सकता, पता नहीं कितने मिनट हो गए हैं। तो बहरहाल मैं एक थोड़ी सी एक तजवीज़ पेश करना चाहता हूँ नुखैज़ अख्तर साहब को। मैं इनके नाम में थोड़ा इजाफ़ा करना चाहता हूँ। आप ये तस्वीर देखिए, सफ़ेद उन्होंने पहना हुआ है ओवरकोट और नुस्खे का लफ्ज़ है, तो मैं इनके नाम के साथ इजाफ़ा कर रहा हूँ, हकीम गुल नुखैज़ अख्तर साहब। इजाज़त? हकीमुल मज़ा। तो क्योंकि उन्होंने अब मज़ाक छोड़ के नुस्खे लिखने शुरू कर दिए मज़ाक के, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। अल्लाह ताला हमारे उस्तादों के उस्ताद अताउल्लाह कासमी साहब को उम्र खिज़र अता फरमाए और नुखैज़ अख्तर साहब का ज़ोर कलम और ज़्यादा करे। और इसी तरह मैं एक आपको वादा यहाँ याद करवाना चाहता हूँ। कासिम अली शाह साहब ने मेरे तुर्की में पाशा जो मेरी तकरीब हुई थी उसमें एक पेशीन गोई की थी कि मैं 10 सफ़रनामे लिखूँगा, और मैं उस पर पूरा उतरने की कोशिश कर रहा हूँ और अब मजबूरन लिखना पड़ रहा है मुझे। उसके बाद मैंने एक और सफ़रनामा नील के संग आया और
اس کی ابھی تقریبی رونمائی نہیں ہوئی کورونا کی وجہ سے، لیکن میں درخواست کروں گا کہ جو پیشین گوئی انہوں نے کی ہے، اسی وقت میں نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ ان 10 کے 10 سفر ناموں کی نظامت آپ نے کرنی ہے. آپ کو وعدہ یاد کرنا ہے، یاد ہے؟ ایڈوانس بکنگ ہوگی. اب مجھے پتہ ہے آپ بہت مصروف ہیں، آپ بن گئے ہیں وہ ٹیلون نیوز کے پروگرام ڈائریکٹر وغیرہ، آپ چیئرمین بھی بن جائیں، نظامت آپ نہیں کرنی. بہت شکریہ. اللہ. یہاں ایک شعر کا ایک مصرع بار بار پڑھا گیا، گرد و گرما گداؤ گورستان. یہ چاروں چیزیں جو ہیں گاف سے شروع ہوتی ہیں اور ملتان کی مشہور چیزوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، لیکن اب 5ویں چیز کو بھی شمار کرنا پڑے گا، وہ بھی گاف سے شروع ہوتی ہے. اور میں نے ایک شعر بھی میں نے اس پہ اب یہ میں نے شعر میں تعریف کر دی ہے، اگرچہ یہ کام مزاح نگاروں کا ہوتا ہے، لیکن میں نے بھی یہ کر دیا، وہ یہ کر دیا میں نے کہ گرد و گرما گداؤ گورستان، گرد و گرما گداؤ گورستان، گل نوخیز اختر ملتان. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارا دوست ہے، اب یہ ملتان، اگرچہ ہمارا تعلق بھی ملتان ہی سے ہے، لیکن جس طرح ملتان کی پہچان بن کر ہمارا یہ دوست سامنے آیا ہے تو اس کا اقرار کرنا چاہیے اور کرنا پڑے گا ہمیں. اچھا، گل نخیز کو دیکھ کر مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے. میں نے گل نخیز کو گل نخیز اختر بنتے دیکھا ہے. ایک واقعہ یاد آیا، ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے دکان کھولی شہد کی، تو 10-15 دن جب ہو گئے دکان چل گئی ان کی، تو انہوں نے دکان کا افتتاح کیا، تو میں بھی وہاں گیا. انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ ان کا اصلی شہد ہوتا ہے. میں نے کہا یار کیسے آپ کہہ سکتے ہیں اس کا شہد اصلی ہے ان کا؟ کہتے نہیں، ان کو میں نے شہد اتارتے دیکھا ہے ہمیشہ. میں نے کہا کہاں سے اتارتے ہیں یہ شہد؟ کہتے ہیں روزانہ ایک بس آتی ہے، اس میں سے اوپر سے یہ شہد اتارتے ہیں. تو میں نے نوخیز کو بھی اسی طرح بتے دیکھا ہے. جب یہ ملتان میں ہوتے تھے تب یہ شاعری بھی کرتے تھے، مزاح بھی لکھتے تھے، اور بہت ایکٹیو تھے، متحرک تھے. اور جب کبھی ہم ملتان جایا کرتے تھے پھر یہ شعری نشستیں کرتے تھے، اور ان میں ہم بھی جایا کرتے تھے. تو ایک تو یہ بات ہے. اور ایک اور بات کرنے سے پہلے پھر اسی طرح چھوٹا سا واقعہ سناؤں گا. ایک مغل بادشاہ کے دور میں ایک شخص اپنے گھر گیا، وہ درزی تھا، تو اپنے گھر گیا اور بہت سارے انعام و اکرام جمع کر کے تھیلا پکڑا ہوا تھا، تھیلی پکڑی ہوئی تھی. اس نے امی کو کہا امی دیکھو مجھے یہ بادشاہ سلامت نے انعام دیا ہے. اس نے کہا کس سلسلے میں تمہیں انعام دیا ہے؟ یہ درزی نے کہا کہ بادشاہ نے کہا ہے کہ تم نے جو میرا یہ لباس ہے، یہ لباس فاخرہ، یہ بہت عمدہ سیا ہے. تو اس کا مطلب کہ بادشاہ بہت خوش ہوا ہے. کہ ماں نے کہا تم اس پر خوش نہ ہو، تمہاری سلائی کی تعریف جب کوئی شہر کا سب سے بڑا درزی کرے گا تب خوش ہونا. بادشاہ کو کیا پتہ کہ درزی کا فن کیا ہوتا ہے، یہ خیاط کیا ہوتا ہے، تو اس پہ خوش مت ہو. تو یہ جو میرا دوست گل نخیز اختر ہے، یہ اس لحاظ سے خوش قسمت ہے کہ اس کی تعریف سارے مزاح نگار کر رہے ہیں. اور محترم عطاءاللہ قاسمی صاحب جیسے جو اس وقت سب سے بڑے مزاح نگار ہیں، میں سمجھتا ہوں ہماری کالم میں بھی ان کے مزاح ہوتا ہے، اور عام مضامین ان کے سفرناموں میں بھی مزاح کی لہر چل رہی ہوتی ہے. تو جب ان جیسا مزاح نگار تعریف کر رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر یہ گل نخیز اختر کی یہ خوش قسمتی ہے، اور یہ اس کے فن کی بھی میں سمجھتا ہوں کہ معراج ہے کہ وہ یہاں تک پہنچا ہے. اور ایک اور بات، آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا، میں 2 منٹ میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے، اگر کالم یا مزاح یا طنز اصلاح کے لیے نہ ہو تو پھر وہ بیکار ہے. نوخیز اختر گل نوخیز نے معاشرتی اصلاح کے لیے تو بہت کام کیا، اس نے انسانی اصلاح کے لیے بھی بہت کام کیا ہوا ہے، اور اس کی جیتی جاگتی مثال میں ہوں. ایک بار میں نے ایک اپنا حلیہ ایسا بنا لیا جو غیر شاعرانہ تھا، قطعی غیر شاعرانہ حلیہ تھا وہ. تو گل نوخیز نے پھر وہ چپتیں لگائیں، وہ جگتیں لگائیں، اور وہ طنز و مزاح کے جملے کہے کہ میں برداشت نہ کر سکا. لیکن پھر میں نے اصلاح کی، میں نے کہا میں وہ اپنا حلیہ ٹھیک کر کے پھر میں گل نوخیز کے سامنے جاؤں گا. اور آج میں یہاں اس کے سامنے کھڑا ہوں، اور حلیہ میں نے بدل لیا سر میرا اپنا. لیکن آج میں اپنے دوست نوخیز کا منہ ایک اور طریقے سے بند کرنے آیا ہوں. ان کے ایک بہت بڑے فین ہیں، ان کے ایک مداح ہیں اور دوست بھی ہیں، میرے بھی دوست ہیں، ان کے بھی دوست ہیں، مشترکہ ہمارے دوست ہیں. اور قاسمی صاحب کے وہ یوں سمجھیے کہ مرید ہیں. قاسمی صاحب کا حوالہ تو بیچ میں ہے، رہے گا ہمیشہ. انہوں نے مجھے کل فون کیا اور کہا یار نوخیز کا فنکشن ہے، ناصر بشیر اس کی کتاب آئی ہے تو اس کو مبارکباد پیش کرنا چاہتے ہیں، کس طرح پیش کی جائے؟ میں نے کہا جیسے
بڑے لوگ کیا کرتے ہیں. تو پھر انہوں نے پھر مجھے کچھ پیسے بھیجے اور ماشاء اللہ بہت پیسے ہیں. انہوں نے کہا کہ 2 کتابیں خریدنی ہے, ایک میرے لیے اس دوست کے لیے اور ایک میرے لیے, اور کہا تھا کتاب لکھوا لانا باقاعدہ, پھر میں وہ ڈاک سے خود بھیجوں گا ان کو, لندن میں وہ دوست ہیں. تو جناب ان کی آج 2 کتابیں میں ابھی یہاں سے خریدوں گا. 50,000 روپے کا یہ نقد لفافہ میں لے کے آیا ہوں آج. میں یہ پیش کروں گا جناب. یہ میں نے اور کی کہتے ہیں نہیں, کمال ہی ہے. میں اس بات پہ بہت خوش ہوں کہ شاہد نے پیسے بھیجے اور آپ نے دے دیے. یہ تو واقعی اچھا, یہ تو واقعی ہے. قاسمی صاحب, جو شخص آپ کے ساتھ رہے گا وہ دیانتدار تو ہوگا نا پھر وہ. اور اچھا یہ ایک بات میں سب ہمارے جو ساتھ دوست بیٹھے ہوئے ہیں, میں محترم سیل وڑائر صاحب کا بھی بہت ممنون ہوں, اور ان کو میں مخاطب کرنا بھول گیا. ہمارے بہت بڑے یہ صحافی ہیں, جتنے بڑے صحافی ہیں اتنے ہی عاجز بھی ہیں, اتنے ہی انکسار بھی ان کے اندر موجود ہے ماشاءاللہ. تو جہاں دوست بلاتے ہیں یہاں پہنچ جاتے ہیں. حسین احمد شیرازی صاحب ہیں, اور یہ انہوں نے بہت سے لوگوں کی شراب چھڑوائی ہے. شراب چھڑوائی ہے انہوں نے بہت سے لوگوں چھڑوائی ہے. وہ کسی نے کہا کہ میری شراب چھڑوا دیں, تو انہوں نے کہا کہ کہتے کیسے میں کیسے چھڑواتا ہوں. انہوں نے کہا بھی آپ کسٹم میں جو ہیں, آپ کسٹم میں ہیں. آپ گلنخیز اختر صاحب میرے پیر بھائی ہیں کہ ہم دونوں عطاء الحق قاسمی صاحب کے مریدان میں شامل ہیں, اور مجھے اس بات کا بڑا فخر ہے کہ یہ ہم مریدوں میں ماشاءاللہ سب سے اچھا لکھتے ہیں اور بہت لکھتے ہیں. عطاء اللہ قاسمی صاحب نے ان کے بارے میں اس کتاب کا جو حوالہ کالم لکھا, اس میں یہ درج تھا کہ اس کتاب کا پہلا ایڈیشن 1 ہفتے میں ہی بک گیا ہے, یعنی یہ کمپنی تو واقعی چل گئی ہے. آج عطاء اللہ قاسمی گلنخیز اختر صاحب کے بارے میں بہت سی باتیں ہو گئی, جو میں نے کر لی تھی وہ بہت سے دوسرے لوگوں نے کر دی. یہ محفل کی جان ہیں, بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں, بہت اچھا لکھتے ہیں. آج کی تقریب کے حوالے سے عطاء اللہ قاسمی صاحب کا آج کا کالم دیکھو, گدھا اختلاف کر رہا ہے. میں نے آج پڑھا اور میں سمجھتا ہوں کہ آج طنز و مزاح لکھنے کے حوالے سے اس کالم کا بڑا اہم کردار ہے, اور اس پہ سوچ و بچار کی ضرورت ہے. انہوں نے یہ معاشرے کی عدم رواداری اور یہاں جو اختلاف رائے کے بارے میں لوگوں کے نظریات ہیں, اس بارے میں یہ کالم ہے. اور میں نے وہ ٹی وی پہ بھی دیکھا کہ وہ مفتی تقی عثمانی صاحب جو کراچی میں ہیں, ان پہ کسی مذہبی فتوے کی خلا کے بارے میں کسی نے قاتلانہ حملہ کر دیا ہے. آج ہمارا معاشرہ جس عدم رواداری کی راہ پہ چل پڑا ہے, اس میں طنز و مزاح لکھنا بڑا مشکل کام ہے. اگر عطاء اللہ قاسمی صاحب ایسا سمجھتے ہیں تو ہم جیسے لوگ تو کسی بھی کھاتے میں نہیں ہیں. صرف 3 باتیں اس حوالے سے. اردو ادب کی بدقسمتی ہے کہ اس کا جو سب سے پہلا مظاہر نگار تھا جعفر زیٹ علی, اس کو شہنشاہ وہ فرخ سیر جو تھا اس کے بارے میں لکھنے کے جرم میں اس کو موت کی سزا دے دی گئی تھی. یہ پرابلم دنیا کے دوسرے ملکوں میں بھی رہی. والٹیئر کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس نے کسی نواب کے بارے میں مضمون لکھا تو اس نواب نے اپنے گنڈوں کو بھجوا کر والٹیئر کی پٹوائی کروا دی. والٹیئر عدالت میں گیا تو وہاں ایک اور نواب صاحب بیٹھے تھے. والٹیئر نے اپنا قصہ سنایا تو وہ جج صاحب نے پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ والٹیئر نے کہا جناب میں انصاف چاہتا ہوں. تو وہ منصف جو تھا وہ بھی کیونکہ نواب تھا, تو اس نے کہا کہ انصاف تو تمہارے ساتھ ہو چکا ہے, اور کیا چاہتے ہو؟ یہ ان معاشروں کی خوش قسمتی ہے کہ وہ اس مرحلے سے بہت آگے بڑھ گئے ہیں. ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم آج بھی شاید رواداری کے حوالے سے, عدم برداشت کے حوالے سے ان مرحلوں تک نہیں پہنچ سکے. گلنخیز اختر صاحب کو اس کتاب کی اشاعت پہ بہت بہت مبارکباد. اللہ تعالیٰ کرے, اللہ کرے زور قلم اور زیادہ. آپ کی توجہ کا بہت بہت شکریہ.
گل نخیس صاحب کے بارے میں ساری باتیں ہو چکی ہیں. ہمیں بہرحال بہت سارے دوستوں نے دعویٰ تو کیا ہے کہ ان کی دوستی زیادہ ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ہم کچھ 3-4 لوگ ایسے ہیں جن کا خیال یہ ہے کہ پتہ نہیں غلط ہے یا صحیح، کہ ہماری دوستی سب سے زیادہ ہے. تو ملک صاحب کا بڑا عالمانہ مضمون بھی ہو چکا ہے، شاہد ظہیر صاحب کا بھی. تو اب میرے کہنے کو تو کچھ زیادہ بچا نہیں ہے، لیکن میں 1-2 باتیں صرف عرض کروں گا کہ مجھے اردو مزاح میں اب قاسمی صاحب کے بعد کوئی اور مزاح نگار گل نخیس اختر صاحب کے علاوہ نظر نہیں آتا. جو باقی اور لوگ ہیں وہ بہت پیچھے نظر آتے ہیں مجھے، اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو گل نخیس اختر صاحب کو نہ ماننے والے بھی مان جاتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ گل نخیس اختر صاحب کے ساتھ ہمارا جو دوستانہ محفلیں ہوتی ہیں، ان کی کتاب تو ابھی یہ آئی ہے اپنا منظر عام پہ. ان کی بہت ساری کتابیں تو ان محفلوں میں ضائع ہو جاتی ہیں جو اتنے خوبصورت جملے اور اتنے خوبصورت فقرے اور نئے نئے نام یہ تجویز کرتے ہیں چیزوں کے. تو یہ ایک بہت ہی تخلیقی شخصیت کے حامل ہیں گل نخیس اختر صاحب. میں بالکل یہ کہوں گا کہ عطا اللہ قاسمی صاحب کی رہنمائی اور بلکہ ہمارے دوست یاسر پیرزادہ صاحب کی رہنمائی بھی ان کے کیریئر میں شامل رہی ہے، اور ہماری دعائیں ہیں کہ یہ اور زیادہ کامیاب ہوں اور زیادہ بڑے مقام پہ پہنچیں. گل نخیس اختر صاحب ایک ایسے یعنی سفر میں ایک ایسے منزل پہ پہنچ چکے ہیں کہ ان کا جو کام ہے وہ خود بولتا ہوا نظر آ رہا ہے. میں روزنامہ جنگ میں ان کے کالم پڑھتا ہوں تو ایک کے بعد ایک شاہکار کالم آتا ہے، اور یہ سلسلہ ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے جاری ہے. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں تو صرف شکریہ ادا کروں گا آپ سب کا اور جتنے احباب یہاں موجود ہیں، بالخصوص استاد محترم عطا اللہ قاسمی صاحب کا. قاسمی صاحب میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے. اس ادارے میں آپ کا یہاں موجود ہونا ایک بڑی قیمتی یاد ہے جس کو ہم یہاں سے لے کے آج جائیں گے. اور انتہائی آنریبل بڑے بھائیوں کی طرح بڑائے صاحب میں آپ کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ جہاں اتنے خیر کے کام کر رہے ہیں آج اس تقریب میں موجود ہیں. میرا گل نخیس اختر صاحب کے ساتھ جو رابطہ واسطہ، میں رانا صاحب آپ کی طرح پرانا ان کا کوئی کلاس فیلو تو نہیں ہوں، لیکن میرا ان کے ساتھ جتنا تعلق دوستی بنی، ابتدا تو جاوید چودھری صاحب لاہور آتے تھے تو ہماری ملاقات ان سے لازم ہوتی تھی اور گل نخیس اختر صاحب سے ملاقات ہو جاتی تھی. لیکن ایک کمال کی چیز میں نے دیکھی ان سارے 8-10 سالوں میں کہ ان جیسا میں نے محبت کرنے والا، وفا والا دوست نہیں دیکھا. بڑے کم لوگ ہوتے ہیں جن کو آپ کا درد محسوس ہوتا ہے، جو آپ کو خوش دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، جو پریشان دیکھ کے پریشان ہو جاتے ہیں، جو مشکل وقت میں آپ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، جو دل سے آپ کی تعریف کرتے ہیں. اور سب سے بڑھ کے ہر جو ان کے ساتھ محفل ہے، وہ کہیں کھانے کی محفل ہو، یہاں کوئی ایونٹ ہو، کہیں ایونٹ ہو، اس محفل کے بعد ایک اندر تبدیلی ضرور آتی ہے. وہ تبدیلی کیوں ہوتی ہے؟ ان کے جملے، ان کی وہ جگتیں جو ورڈ بولا گیا، وہ کہیں نہ کہیں آپ کو سرشار کر دیتی ہیں. آپ ہنس ہنس کے دورے ہو جاتے ہیں کہ یار یہ کیا کمال بات کی ہے. چند دن پہلے جب کتاب آئی تو ایک ہمارا پرانا کلائنٹ تھا، وہ فارما میں، سر میں کوئی سیلز فورس کی ٹریننگ کرتا تھا، تو ان کے جو پروڈکٹس ہیں وہ سارے کے سارے سیکیٹری کے ہیں. تو وہ بتانے لگا کہ شاہ صاحب بڑے دکھ کے ساتھ، بے شک کہ ہمارا یہ شعبہ ہے، بزنس ہے، لیکن دکھ کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ پچھلے 5 سالوں میں سیکیٹری کی میڈیسن پاکستان میں زیادہ بکنی شروع ہو گئی ہے. اچھا، اس کے ساتھ اگر آپ کسی اچھے سائیکالوجسٹ سے پوچھیں تو پتہ لگے گا جو ذہنی عارضیں یا مسائل ہیں وہ بھی بڑی تیزی کے ساتھ بڑھنا شروع ہو گئے. تو میں نے اپنے اس دوست کو کہا کہ تازہ ایک نئی دوائی آئی ہے اور اس دوائی کا نام نسخہ ہائے مزاح ہے. اگر یہ کوئی استعمال کرے تو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ اس کا ڈپریشن ختم ہو سکتا ہے، اس کا دکھ کم ہو سکتا ہے، اس کی پریشانی کم ہو سکتی ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ کسی علاج کرنے والے کو ان کی کتاب بھی دوائی کے طور پہ لکھ کے دینی چاہیے. یہاں آسان جا لکھنا ہے تو اے لکھنا ہوئے کہ روندے رہندے ہو کدے ہسیا بھی کرو، تو یہ کتاب کا نام لکھ دینا چاہیے.
وہ کتاب پڑھے, خوش ہو جائے, تازہ ہو جائے, جوان ہو جائے اور زندگی کے چیلنجز کو فیس کرنے کے لیے پھر سے تیار ہو جائے. گل نخیس صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کو شاد آباد رکھے, اور میں ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوں, اور اس محبت کا بڑا شکریہ کہ آپ نے اس میری آفر کو, یہ تقریب پہلی تقریب یہاں رکھی جائے, آپ نے قبول کیا. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ جی, بہت مہربانی. سب سے پہلے تو میں سید قاسم علی شاہ صاحب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں. مجھے اس جگہ پہلی بار آنے کا اتفاق ہوا ہے, تو شہریوں کے لیے یہ ایک نئی جگہ, علم و ادب کا مرکز, ثقافت کا مرکز, جہاں سید قاسم علی شاہ صاحب نے اور بہت سے ہمارے معاشرے کو نئے ٹرینڈز دیے ہیں. یہ ایک نئی جگہ بھی فراہم کی ہے جہاں لوگ بیٹھ سکتے ہیں اور بڑے آرام اور سہولت سے گفتگو کر سکتے ہیں, تو ان کا بہت بہت شکریہ. مزاح نگار جو ہوتا ہے یہ بہت ہی ذہین آدمی ہوتا ہے, یہ عام آدمی نہیں ہوتا. عام جو لکھنے والا ہے اس میں بھی خوبیاں ہوتی ہیں, لیکن جو مزاح نگار ہے وہ تو نکتہ رس ہوتا ہے, نکتہ سنج ہوتا ہے. چھوٹی چھوٹی بات میں وہی فقرہ کوئی دوسرا کہے گا تو اس کا کوئی مطلب نہیں ہوگا, وہی فقرہ اس کو تھوڑا آگے پیچھے کر کے نوک پلک سوار کے مزاح نگار کہتا ہے تو اس کا مطلب ہی کچھ اور ہو جاتا ہے. تو گل نخیس اختر صاحب بالکل ایسے ہی ہیں, عام زندگی میں بھی, عام محفل میں بھی. ان کی باتوں میں ہمیشہ مزاح, طنز جو ہے ان کی باتوں سے ہمیشہ ٹپکتا ہے اور لوگوں پر اثر انداز ہوتا ہے. میں تو ان کا بہت عرصہ پہلے سے مداح تھا کہ جب میں نے ان کا ایک طنزیہ مضمون پڑھا ایک شخص کے اوپر, اور جس طرح سے انہوں نے اس کے کپڑے اتارے, اس کے بعد میں ان کا اتنا قائل ہوا. بنیادی طور پر ان کا جو وصف ہے, جس بھی موضوع پہ لکھیں, جب یہ مزاح لکھتے ہیں تو واقعی ایسے لگتا ہے کہ فکروں کے اندر سے کوئی ہنس رہا ہے, کوئی دیکھ رہا ہے اور آپ کو ہنس رہا ہے. اور وہی فکرہ اگر پلٹا کے پڑھیں تو وہ بالکل عام سا فکرہ ہوتا ہے. اور اسی طرح لیکن جب خاص کر یہ طنز پہ لکھتے ہیں تو میرا خیال ہے کمال کر دیتے ہیں. اس وقت پاکستان میں ایسی طنز کوئی نہیں لکھ سکتا. اگر یہ کسی کے واقعی کسی پہ طنزیہ ان کا مضمون آ جائے تو اس کی شخصیت کا کچھ چھوڑتے نہیں ہیں. یہ بہت بہت مہربانی, بہت بہت شکریہ. آپ سب کا بہت شکریہ. مجھے مزاح ہی لکھنا آتا ہے اور مجھے ہنسنے ہنسانے والے, مسکرانے والے, خوشیاں دینے والے لوگ اچھے لگتے ہیں. قاسمی صاحب کا میں بےحد مشکور ہوں کہ انہوں نے باقاعدہ مجھے 3-4 دفعہ پوچھا کہ سیڑھیاں تو نہیں ہیں, تو میں نے کہا سر کر لیں گے کچھ. میں نے بھی بات گول کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے بھی اسی پہ فوکس کیا, کہنے لگے جو میں پوچھ رہا ہوں وہ بتاؤ. پھر مجھے بتانا پڑا اور میری ریکویسٹ پہ وہ آئے اور سیڑھیاں چڑھ کے آئے وہ. اور دوسرا میں جناب قاسم علی شاہ صاحب کا بہت مشکور ہوں. یہ سارے انتظامات جو آپ دیکھیں گے, ریفریشمنٹ سے لے کر یہ سارے انتظامات یہ میرے بھائی قاسم علی شاہ صاحب نے کیے ہیں, اور انہوں نے صرف میرے لیے نہیں باقیوں کے لیے بھی وہ ایسا ہی کرتے ہیں. جس شاعر ادیب سے آپ ملیں گے, جن کی قاسم علی شاہ سے ملاقات ہوئی ہے, وہ آپ کو بتائیں گے وہ صرف باتوں کی حد تک موٹیویشنل اسپیکر نہیں ہیں بلکہ عملی زندگی میں بھی وہ بالکل ہی ایسے ہیں. اجمل شاہدین صاحب ہیں. اجمل شاہدین صاحب میں انہیں پیر و مرشد کہتا ہوں, نہایت منفرد شخصیت کے مالک ہیں. یہ بزنس مین ہونے کے ساتھ ساتھ میڈیا سے ان کا تعلق, یہ رائٹر بہت اچھے ہیں اور ویب سائٹس ہیں ان کی, اور اتنے پرخلوص بندے ہیں کہ میرے جو چند گنے چنے لاہور میں دوست ہیں, اگر میں یہ کہوں کہ ان میں اجمل شاہدین سر فہرست ہیں تو بے جانا ہوگا. میری آج کی تقریب میں ایک شخصیت کو میں بہت مس کر رہا ہوں, وہ مرشد پاک میرے جناب یاسر پیرزادہ صاحب. وہ شہر میں نہیں ہیں اور شہر سے باہر ہیں, مسلسل مجھ سے رابطے میں اور پوچھ رہے ہیں کہ کیا بنا, لیکن ان تک یہ تقریب پہنچ رہی ہے فیس بک کے ذریعے. وہ آج ہوتے تو آج لازمی بات ہے وہ سٹیج پہ ہوتے. میری لائف کو بنانے میں قاسمی صاحب نے اگر مجھے زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا تو یاسر پیرزادہ نے مجھے زندگی بنانے کا طریقہ بتایا. تو جناب عطاء اللہ قاسمی صاحب اور ان کی فیملی میرے لیے ایسے ہی ہیں جیسے میری اپنی فیملی ہے, اور مجھے اس 30 سال کے عرصے میں استاد محترم نے مجھے بیٹوں جیسا پیار دیا, سچی بات ہے, اور آج بھی میں ان کا مشکور ہوں. یہ الفاظ جو میں سارے لکھتا ہوں یہ میں قاسمی صاحب کی نقل مارتا ہوں, سچی بات ہے. میں نے جو انہیں پڑھا وہ میں اپنے انداز میں 19-20 کر کے لکھ دیتا ہوں اور مجھے داد مل جاتی ہے.
تو یہ سب کچھ قاسمی صاحب کی کرم نوازی ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کا شاگرد بنایا. انہوں نے مجھے جب کوئی مجھے اپنی فرزندی میں لینے کے لیے قبول نہیں تھا, انہوں نے مجھے اپنی شاگردی میں لیا. تو قاسمی صاحب میرے, ناصر بشیر میرے بڑے پیارے دوست ہیں. اب سارے احباب ہیں میرے. ناصر بشیر میرے بڑے پیارے دوست ہیں. ہم آپس میں جملے بازی کرتے رہتے ہیں, لیکن آج طے ہوا نہیں ہوگی. اور ہماری جملے بازی کا مقصد صرف مزاح کریٹ کرنا ہوتا ہے, اس میں سچ کچھ بھی نہیں ہوتا. مزاح میں سمجھتا ہوں خالص مزاح جو ہے وہ ہوتا ہی جھوٹ ہے. جب ہم مزاح اگر سچ ہوگا تو وہ گالی بن جائے گا. مزاح جھوٹ ہے, کسی کو ہنسانے کے لیے ہم کوئی ایک واقعہ کریٹ کر لیں. کوکب صاحب بیٹھے ہیں, ان کا بھی بہت شکریہ. بٹ صاحب بھی بیٹھے ہیں, صادق بٹ صاحب, اور علی رضا صاحب آئے, ان کا بہت شکریہ. میرا بیٹا بیٹھا ہے, اٹھو بھائی ذرا ادھر منہ کرو بھائی. سمریز گل بیٹھا ہے, ہاں یہ میری جان ہے جی. اور ناصر ملک صاحب تشریف لائے, ان کا بہت شکریہ. ہمارے بڑے پیارے دوست, بڑے پرانے دوست. اور رانا ممتاز رسول, یہ کالج کے زمانے میں جب ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے, یہ ہمیں سموسے کھلایا کرتے تھے. یہ آج بھی ملتان سے آتے ہیں, ملتان سے آم لے کے آتے ہیں, سون حلوہ لے کے آتے ہیں. آج بھی ان کی محبت اسی طرح سے قائم ہے. سمیرا نے کہا کہ جب یہ میرے آفس میں آتی ہیں, ادھر تیسرا آفس ہے نا, تو یہ ان کی کوشش ہوتی ہے پہلے میرے آفس میں آئیں تاکہ اپنی ڈپریشن ان کی دور ہو جائے. ان کی ڈپریشن تو دور ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, میری ڈپریشن شروع ہو جاتی ہے. اور شاہد ظہیر صاحب میرے بڑے اچھے محترم اور مزاح نگاروں میں شامل ہیں. ماشاءاللہ ان جیسا مزاح نگار بھی کم ہی ہوگا. حد ادب کے نام سے پچھلے دنوں ان کی کتاب آئی ہے, تقریب رونمائی بھی ہوئی. عائشہ عظیم ہے, خواتین مزاح نگاروں میں صف اول میں ہیں اس وقت. بڑے حوصلہ مندی سے یہ آتی ہیں اور مضمون پڑھتی ہیں اور محفل لوٹتی ہیں. آپ کا بھی بہت شکریہ. واحد ہیں جی, واحد ہیں, بالکل واحد ہیں. اور راجہ ارشد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ہمیشہ مجھے فون کرتے ہیں, مجھے بتاتے ہیں, تحریر کو پسند کرتے ہیں, میری حوصلہ افزائی کرتے ہیں. طاہر انوار پاشا صاحب, ان سے تو ماشاءاللہ ان کی کتاب کی تقریب رونمائی میں میں میزبانی بھی کرتا ہوں, اور ان کے کہے بغیر میں نے کرنی بھی ہے. یہ اتنے نفیس انسان ہیں, ان کی فیملی اتنی نفیس ہے. یہ خود ماشاءاللہ ایڈیشنل آئی جی رہ چکے ہیں پنجاب, اور اس کے باوجود میں نے ان میں پالیسیوں والی کوئی بات نہیں دیکھی. علم و ادب سے محبت رکھتے ہیں. سفر نامے, اور چند ہی سالوں میں یہ سفر نامے میں اپنی شناخت بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں. اور زاہد حسن صاحب آئے ہوئے ہیں, اور زاہد صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے. زاہد حسن صاحب پنجابی ادب کا بہت بڑا نام ہے. اور سلمان حاطف صاحب بیٹھے ہیں, مرزا یاسین بیگ صاحب ہیں, بہت ساری تقریبات انہوں نے کرائی. میں کس کا نام لوں, سچی بات ہے سارے ہی تو جاننے والے ہیں. ان میں سے کئی کمینے بھی بیٹھے ہیں میرے دوست, لیکن میں ان کا نام نہیں لیتا. شاہد عزیز چودھری صاحب تو میری معشوقہ ہیں جی, سچی بات ہے, وہ کہیں چلے تو نہیں گئے. اچھا, اور جو ہیں سہیل وڑائی صاحب. خواتین حضرات, میں سچی بات ہے یہ میرے بڑے بھائی ہیں, اور میں نے آج تک مجھے کبھی بھی کوئی مسئلہ یا پرابلم ہوتا ہے میں اسی طرح ان سے ڈسکس کرتا ہوں جیسے اپنے بھائی سے ڈسکس کیا جاتا ہے. مجھے اسی طرح ان کا رسپانس ملتا ہے. اور یہ جانتے ہیں مجھے, میں جب دنیا اخبار میں گیا تھا, وہ بھی سہیل وڑائی صاحب ان کی مہربانی, یہ مجھے اس وقت انہوں نے حکم دیا, میں دنیا اخبار جوائن کیا. جنگ اخبار میں ہوں تو ان کی مہربانی ہے. مجھے نہیں پتا کہ میرے کالم, میں اکثر سوچتا ہوں, دوست مجھے کہتے ہیں کہ آپ سیاسی کالم لکھا کریں, آپ کچھ سیاست کا تڑکا لگائیں. مجھے لگتا ہے جو ہی میں کوئی سیاسی کالم لکھوں گا وہ کالم پرانا ہو جائے گا. مثلا میں نے اپنے بہت پرانے کالم اردو پوائنٹ پہ جو لکھے ہوئے تھے, یا نوائے وقت میں, یا اس میں پاکستان اخبار میں, وہ میں نے نکال کے پڑھے. تو ان میں ایک شخصیت کا نام ہے وسیع ظفر. آپ کسی کو یاد ہے وسیع ظفر؟ تو جو ہی وہ میں نے کالم پڑھا مجھے لگا یہ ارریلیونٹ ہو گیا کالم, کہ وسیع ظفر کو تو کوئی جانتا ہی نہیں اب. تو اس دن سے پھر میں نے طے کیا کہ میں نے مزاح میں میسج دینا ہے, سوشل کالم لکھنے ہیں, میں سیاست کو ٹچ نہیں کروں گا. سیاست پہ مجھے عبور حاصل نہیں ہے. سیاست میں جو پیشن گوئی سہیل وڑائی صاحب کر سکتے ہیں وہ میں نہیں کر سکتا. جو ان کو پتہ ہے سیاست کا جو حلقے, ابھی بھی اگر آپ ان کے پاس بیٹھیں, شاید آپ میں سے کچھ لوگوں کو نہ پتہ ہو, پورے پاکستان کے حلقے ان کو ازبر ہیں, حافظ ہیں یہ اس کام کے. پورے حلقے میں کون کس کا بیٹا ہے, کون کس کی والدہ ہے, کون کس کا باپ ہے, یہ ان کو پتہ ہے. اور کہاں کہاں سے بچے کہاں کھڑے ہوئے, کہاں کہاں کے, کون کس کا باپ ہے یہ بھی پتہ ہے ان کو. اور وڑائی صاحب میں آپ کا بہت مشکور ہوں, آپ تشریف لائے, میری بہت بڑی آپ نے حوصلہ افزائی فرمائی. میں خواتین حضرات, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بعد میں آپ کو کھلتی ہیں. مثلا آج مجھے کئی دوست آج
मुझे पता चला कि वो बड़े मज़ेदार ख़यालात मेरे बारे में रखते हैं और शायद इस तकरीब की वजह से वो मुझसे खुले। ये बिल्कुल ऐसा ही है। एक दफ़ा कासमी साहब, हम दोस्त ना, को 20-25 साल पहले की बात है, तो हमने सोचा कहीं एडवेंचर करें, कहीं जाएं। पैसे पूसे होते नहीं थे। एक दोस्त ने कहा कि झंग में उनका कोई गांव से परे एक उन्होंने डेरा बनाया हुआ है, बड़ा मज़ा आएगा, वहाँ चलते हैं, वहाँ साथ नहर है, खाना खुना खाएंगे। तो हम लोग लोकल बस में सवार होकर गए। बुरा हाल हो गया। उस बस में बकरियां भी थीं, हम भी थे। और जब वहाँ पहुँचे तो हमारा बुरा हाल था। वो गांव से परे एक डेरा बना हुआ था जिसमें एक बाबा रहता था। उसी बाबे ने कोई खाने का इंतज़ाम भी किया हुआ था। तो हमने कहा हम पहले नहा क्यों ना लें। बाबा जी कहने लगे बिल्कुल नहा लें। तो जैसे ही वाशरूम में मैं गया, मैंने देखा वहाँ पे एक अजीब चीज़ देखी कि वहाँ पे सारे साबुन पड़े हुए थे। लक्स, डव, कैपरी यूज्ड थे लेकिन थोड़े से इस्तेमाल हुए थे। लाइफ बॉय, जो भी जितने भी वैरायटी उस दौर में थी वो सारी पड़ी हुई थी। यही आज वाले साबुन थे। अच्छा, मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने बाबा जी से पूछा कि इनमें से हम साबुन को इस्तेमाल कर सकते हैं? कहने लगे जेड़ा दिल करदा इस्तेमाल करो। तो उसके बाद हम सब दोस्त नहाए बारी बारी। जिसने जो जो साबुन पसंद था उसने वो इस्तेमाल किया। उसके बाद हम खाना खाने के लिए बैठे। तो अब खाना शुरू हुआ, मैंने लुकमा लिया। तो मैंने कहा बाबा जी ये बताएं कि ये शौक़ आपको कहाँ से पड़ा इस साबुन लेने का? इतने साबुन आपने क्यों जमा किए हुए थे? बस कहते पुत्र जिथे मुर्दा नु आन जाना वो कहते ने साबुन तेरा। अच्छा, उसके बाद नवाला तो हमारे हलक में रह गया, साथ नहर थी, उसमें सब ने छलांगे लगा दी। तो मुझे भी बाज़ दोस्तों ने अभी अचानक मुझे इंकशाफ हुआ कि बज़ाहिर हम आपस में जुगते लगाते रहते हैं लेकिन वो मेरे बारे में कितना प्यार रखते हैं। मैं एक मजमून के टुकड़े सुना रहा हूँ, ख़ुसूसन मैं उस्ताद मोहतरम और सुहेल बड़ाई साहब की खिदमत में। फ़र्ज़ कीजिए एक दिन अचानक तमाम टीवी चैनल्स पर मिली नगमे चलना शुरू हो जाते हैं। आप किसी न्यूज़ चैनल की तलाश में रिमोट के बटन दबाते हैं लेकिन न्यूज़ कहीं नज़र नहीं आती। हर तरफ सोनी धरती, जीवे जीवे पाकिस्तान और जाग उठा है सारा वतन लगे हुए हैं। आप फ़ौरन तारीख़ पर ध्यान डालते हैं तो पता चलता है कि ना तो ये 14 अगस्त है, ना 6 सितंबर, ना 23 मार्च। तो फिर हर टीवी चैनल पर मिली नगमे क्यों चलना शुरू हो गए हैं? इसी असना में अचानक लाइट भी चली जाती है। लोग तरह तरह की क्या सराइयाँ कर रहे हैं। आप दोस्तों यारों को फ़ोन करके सूरत हाल पूछते हैं और अचानक आपको ब्रेकिंग न्यूज़ मिलती है कि पुलिस ने मुल्क पर कब्जा कर लिया है। फ़र्ज़ कीजिए ऐसा हो जाए तो क्या मंजर होगा। अखबारात की हेडिंग कुछ यूँ होंगी, मुसल्ला पुलिस ने हुकूमत ख़त्म करके फौरी तौर पर मुल्क में एमरजेंसी का ऐलान कर दिया। ऐसी सूरत में अगले दिन अखबारात में सरकारी टीवी की इमारत की जो तस्वीर शाया होंगी उसमें ऐन मुमकिन है एलीट फोर्स के जवान गेट फलांगते दिखाई दें। असम्बलियाँ टूट जाएंगी और मुल्क का निज़ाम आईजी साहब संभाल लेंगे। अगरचे यहाँ ये बड़ी उलझन है कि कौन से आईजी साहब निज़ाम संभालेंगे। हर सूबे का अपना आईजी है। चलें एक बार फिर फ़र्ज़ कर लेते हैं कि आबादी के लिहाज से चूँकि पंजाब बड़ा सूबा है इसलिए आईजी पंजाब बतौर पुलिस एडमिनिस्ट्रेटर कौम से खिताब फरमाएंगे। इस मौके पर चीफ ऑफ पुलिस स्टाफ की हैसियत से उन्हें पुलिस बैंड के 21 साजिंदों की सलामी दी जाएगी। क्या चश्म कुशा मंजर होगा जब हर तरफ पुलिस के जवान मोबाइलों में गश्त कर रहे होंगे। सड़कों और बाज़ारों में ड्यूटी देने वाले अहलकार यकदम सबकी तवज्जो का मरकज़ बन जाएंगे। ताहम अहम सवाल यह है कि क्या अवाम उस दिन भी मिठाइयाँ बांटेंगे? उस रोज़ टीवी पर टॉक शोज़ देखने वाले होंगे। ऐन मुमकिन है कि किसी टॉक शो में आपको ये जुमला भी सुनने को मिले कि पुलिस को अवाम ने इक़्तिदार पर आने पर मजबूर किया। फिर हर जगह पुलिस एहलकार नजर आएंगे। ऐन मुमकिन है कुछ की ड्यूटियां वापडा, वासा, पीटीसीएल और डाकखाने में भी लग जाएं। इस पुलिस कू के नतीजे में हो सकता है कुछ जमहूरियत पसंद अवाम डॉल्फिन फोर्स की मोटरसाइकिलों के आगे लेट जाएं या पुलिस के डाले पर चढ़ जाएं। लेकिन इसका नतीजा साफ जाहिर है, पुलिस वालों ने ऊपर से डाला भी गुजार देना है और कार्य सरकार में मुदाखलत का पर्चा भी काट देना है। जमहूरियत करने वालों के लिए अगले दिन आईजी साहब बयान जारी फरमाएंगे कि 90 रोज़ में इलेक्शन करवा के इक़्तिदार मुंतखब हुकूमत के सुपुर्द कर दिया जाएगा।
लोग ये बयान सुनेंगे और एक दूसरे के कानों में कहेंगे ओ दिन डुब्बा जद कोड़ी चढ़िया कुब्बा। फिर पुलिस राज होगा। हर सियासी मुखालिफ को पुलिस मुकाबले का सामना करना पड़ेगा। जो अक्लमंद होंगे वो नारा लगाकर पुलिस को निजात दहिंदा करार दे देंगे और साबित करने की कोशिश करेंगे कि आइन की दफ़ा दूर के तहत पुलिस न सिर्फ इक़्तिदार संभाल सकती है बल्कि जब तक चाहे हुकूमत कर सकती है। सड़कों पर जा बजा लिखा हुआ मिलेगा, कदम बढ़ाओ आईजी हम तुम्हारे साथ हैं। गैर मुल्की अखबारात में सुर्खियां लगेंगी, पाकिस्तान में पुलिस ने हुकूमत का तख्ता उलट दिया। चौथी दफ़ा फ़र्ज़ करते हैं कि अगर ऐसा हो जाता है तो चौराहों में आईजी साहब की बड़ी बड़ी तस्वीर आवेज़ा हो जाएंगी। एकदम से दानिश्वरों की ज़ुबानें इंकशाफात करने लगेंगी कि मुल्क डूबा ही चाहता था कि आईजी साहब ने आकर पीछे से खींच लिया और घसीट कर किनारे पर ले आए। अखबारात में जो कॉलम शाया होंगे उनके उन्वानात कुछ यूं होंगे, पुलिस तेरा शुक्रिया। पुलिस ये ना करती तो क्या करती, पुलिस जिंदाबाद। पुलिस और आईजी साहब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान करेंगे कि पुलिस और अवाम एक पेज पर हैं। काबीना पुलिस, अच्छा, मुल्क में पहली दफा पुलिस की कुर्बानियों का जिक्र होगा। पुलिस हेडक्वार्टर से नई नई धुनों वाले तराने नशर होंगे और अवाम का खून गरमाएंगे। फिर कौम को पुलिस से कोई शिकायत नहीं रहेगी। हर बंदा यही कहता नजर आएगा कि पुलिस हमारी कौम की हीरो है। थाने यकदम ठिकाने लग जाएंगे। काबीना कुछ यूं तश्कील पाएगी, वजीर खारजा DIG मुख्तार घुमन, वजीर दाखिला SSP सलमान पाशा, वजीर कानून SP शाकिर राठौर, वजीर रेलवे DSP यासिर मलिक, वजीर खेल इंस्पेक्टर तारिक शाह बगड़, वजीर पानी और बिजली ASI मस्कीन सोलंगी, वजीर सेहत मुहर्रर गुलाम रसूल और वजीर ममलिकत कांस्टेबल अल्लाह बख्श। माफ़ी चाहता हूँ, एक दफ़ा फिर फ़र्ज़ करना पड़ेगा कि ऐसी सूरत में सियासतदान कहाँ जाएंगे। मेरा ख्याल है सियासतदान वहीं जाएंगे जहाँ से पुलिस वाले आएंगे, यानी थाने। ज़रा तसव्वुर कीजिए क्या दिल फरेब मंजर होगा जब आइन की रट लगाने वाले रोनी सूरत बनाकर कह रहे होंगे कि आइन इस बात की इजाज़त नहीं देता। हो सकता है आगे से जवाब मिले IG भी इस बात की इजाज़त नहीं देता। पता नहीं क्यों मुझे लगता है अगर ऐसा हो गया तो हर तरफ निहायत अमन व अमान होगा। लाख डकैतियाँ होंगी लेकिन FIR दर्ज नहीं होगी। ऐसी वारदातों की खबरें भी शाया नहीं होंगी क्योंकि हर अखबार शाया होने से पहले पुलिस हेडक्वार्टर में चेक कराना पड़ेगा। जो सहाफ़ी पुलिस के खिलाफ खबर लगाएगा उसे सरेआम मंजी लगाई जाएगी। जो जमहूरियत का राग छेड़ेगा उसे पांजा लगाया जाएगा। फिर हम तारीख में पहली दफ़ा देखेंगे कि पुलिस का जिक्र फेसबुक की हर पोस्ट से गायब हो जाएगा। पुलिस का जिक्र सिर्फ अच्छे अल्फाज में होगा। जो शीले एंकर पर्सन रात को TV टॉक शोज़ में दलाइल के साथ बताया करेंगे कि पाकिस्तान असल में पुलिस ने बनाया था और एटम बम का फार्मूला भी पुलिस ने ही एक मशकूक शख्स की जेब से बरामद करके डॉक्टर कदीर खान को दिया था। ख़वातीन व हज़रात, फ़र्ज़ कीजिए, लेकिन ठहरिए, मुझसे अब मज़ीद फ़र्ज़ भी नहीं हो रहा। मेरा फ़र्ज़ है कि मैं ऐसी किसी बात को फ़र्ज़ भी ना करूं। सुना है कोई कबूलियत की घड़ी भी होती है। एक ख़वातीन व हज़रात, छोटी सी कुछ लाइनें हैं। जदीद तज़कियतनामा, आजकल हम IT के दौर में जी रहे हैं। हाजी साहब खुदा को प्यारे हुए तो उनकी वफ़ात की खबर फेसबुक पर जंगल की आग की तरह फैल गई। 725 कमेंट्स आए। मुखालफिन ने लाइक का बटन मुंतखब किया। हालांकि हाजी साहब इंतहाई नेक इंसान थे। उनकी शराफत की इससे बड़ी गवाही क्या होगी कि उन्होंने कभी अपने मोबाइल पर कोड नहीं लगाया, कभी किसी को ब्लॉक नहीं किया। मरने के बाद मरहूम का मोबाइल चेक किया गया तो सारी सेल्फियों के अकब में जामे मस्जिद दिखाई दी। मरहूम का गूगल ब्राउज़र खोला गया तो हिस्ट्री बिल्कुल खाली निकली। क्या कमाल के बंदे थे। अल्लाह बख्शे कभी किसी ग्रुप को लीव नहीं किया। अहले मोहल्ला गवाह हैं कि हाजी साहब हैंड्स फ्री भी इस्तेमाल नहीं करते थे। जो गुफ्तगू की सबके सामने की। जिम्मेदार इतने कि कभी मोबाइल की बैटरी ख़त्म ना होने दी। हमेशा पावर बैंक साथ रखते थे। और ये आखिरी एक मैं चीज़ सुना रहा हूँ जी। मरीख की औरतें, सर कासमी साहब, मरीख की औरतें हैं।
आज मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा कि शायद आपको यकीन ना आए, ज़रा करीब हो जाएं। अमेरिका ने जो खलाई गाड़ी मरीख पर भेजी थी, मैं भी उसमें सवार था। अगरचे नासा ने मुझसे वादा लिया था कि ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन अब छुपाने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ताहाल नासा ने मुझे मेरे 3,500 रुपये नहीं दिए। मैंने उन्हें SMS किया था कि अगर ईद से पहले मुझे मेरे पैसे नहीं मिले तो मैं ये राज फाश कर दूंगा। जवाब में उनका जवाबी SMS आया कि अगर तुमने ये राज फाश किया तो हम ऐन उस वक्त तुम पर ड्रोन अटैक करेंगे जब तुम बाथरूम में होगे। मैं चूँकि एक बहादुर इंसान हूँ, इसलिए डरने की बजाय फ़ौरन नासा को रिप्लाई किया, ओए नासा मैं तेरियाँ नासा बांध दूंगा। आइए मैं बताता हूँ कि मैंने मरीख पर क्या देखा। उस वक्त रात के 3 बजे थे, सख्त धूप निकली हुई थी। खलाई गाड़ी में सिर्फ मैं अकेला था। मेरी तफरीह तबाह के लिए अमरीकियों ने खलाई गाड़ी में मुझे नसीबो लाल के नए गानों की CD फिट करके दी थी। सारे रास्ते मैं ये इत्मीनान से रूह परवर गीत सुनता रहा। जिस जगह मेरी सीट थी उसके दाईं तरफ एक खिड़की थी जहाँ से मैं हाथ निकाल कर बाहर की हवा भी ले रहा था और नीचे भी झांक लेता था। गाड़ी ज़मीन की हदूद से निकली तो मैंने इत्मीनान से वो शापर निकाला जो मैं साथ लाया था। उसमें पराठा और अचार लपेट कर रखा हुआ था। मैंने पराठे पर अचार मल के उसे गोल किया और शवारमा बनाकर मज़े से खाना शुरू कर दिया। अचानक मुझे एक ज़ोरदार आवाज़ आई, पकौड़े पकौड़े गरम पकौड़े। मैंने चौंक कर देखा तो मेरी आंखें हैरत से फैल गईं। एक अजीबोगरीब शक्ल का बंदा मेरी खिड़की के साथ लटका हुआ पकौड़े बेच रहा था। मैंने सकते के आलम में पूछा, तुम कौन हो? आगे से मुंह बनाकर बोला, मुश्ताक एलियन, पकौड़े वाला। पकौड़े दूं? मैंने सहम कर इनकार कर दिया और वो सर हिलाकर पीछे हट गया। अभी मैं हैरत के समंदर में गौताजन था कि मेरी नज़र खिड़की के पार पड़ी। उसी तरह का एक और एलियन हाथ में बाल्टी पकड़े मेरी खलाई गाड़ी के दरवाजे से लटकने की कोशिश कर रहा था। उसकी बाल्टी बोतलों से भरी हुई थी। मुझे अपनी तरफ मुतवज्जे देखकर वो वहीं से चिल्लाया, ठंडी बोतलें, ठंडी बोतलें। मैंने जल्दी से खिड़की बंद कर ली। थोड़ी देर बाद चांद आ गया। स्पीकर पर नासा के एक अफसर की आवाज़ गूंजी, यहाँ आधे घंटे का स्टे होगा। मैं खुश हो गया। गाड़ी रुकते ही दरवाज़ा खोल कर मैं बाहर आया। चांद पर बड़ी खुशगवार हवा चल रही थी। मैंने टॉयलेट की तलाश में इधर उधर नज़रें दौड़ाईं, लेकिन ताहद निगाह कुछ नज़र नहीं आया। अचानक मेरी नज़र सामने पत्थरों के ढेर पर पड़ी। जैसे ही मैं करीब पहुंचा, एक बड़े से पत्थर के पीछे से आवाज़ आई, मैं जल्दी से दूसरी तरफ निकल गया और सामने निगाह पड़ते ही मेरी आंखें फैल गईं। एक बूढ़ी और एलियन औरत लैपटॉप पर फेसबुक ऑन किए बैठी थी। मुझे देखते ही चौंक कर बोली, मैंने तुम्हें कहीं देखा है। मैं खुश हो गया कि मैं चांद पर भी मकबूल हूँ। मैंने कहा, अम्मा जी मुझे आपने फेसबुक पे देखा होगा। उसका मुंह बन गया, नहीं मैं सिर्फ ट्विटर यूज़ करती हूँ। मैंने मरूब होकर अम्मा को सलूट पेश किया और उसी लम्हे मुझे याद आया कि ये बुढ़िया है कौन। मैंने फिरते जज्बात से मगलूब होकर चीख मारी, अम्मा तुम तो वही हो ना जो चांद पर चरखा काटती हो। ये सुनते ही अम्मा भड़क उठी, तुम ज़मीन वाले कितने फ्राडिये हो। रमज़ान और ईद का चांद तुम्हें नज़र नहीं आता और चांद पर बैठी हुई मैं साफ नज़र आ जाती हूँ। मैंने चरखा क्या काटना है, मैं तो कमबख्त नील आर्मस्ट्रांग की महबूबा हूँ। कमीना मुझे साथ लेकर आया था। वापसी पर यह कहकर निकल गया कि अभी खलाई गाड़ी में डीजल डलवा कर आता हूँ। मैंने अम्मा की बात सुनते ही हमदर्दी से कहा, अम्मा आओ तुम्हें वापस ज़मीन पर अपने वतन पाकिस्तान ले चलता हूँ। अम्मा घूर कर बोली, ये भी एक किस्म का पाकिस्तान ही है, ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है। अभी तक आप कहते हैं पॉलिटिकल कॉमर्स। तीन चार घंटे बाद मैं फिर गाड़ी में बैठ गया। 3-4 घंटे बाद गाड़ी अचानक रुक गई। गर्दन बाहर निकाली तो पता चला कि मरीख नहीं आया, बल्कि रास्ते में किसी और खलाई गाड़ी का क्रॉस पड़ गया है। इतने में मैं बहुत बोर होता जा रहा था। इतने में अचानक ऐलान हुआ कि मरीख आ गया है। मैं जल्दी से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला और मरीख पर नज़र पड़ते ही मेरे होश उड़ गए। 8-10 पाकिस्तानी बैठे मांग पत्ता खेल रहे थे। मुझे देखते ही वो तेज़ी से मेरी तरफ लपके। मैंने चिल्ला कर कहा, क्या पाकिस्तान ने इतनी तरक्की कर ली कि तुम लोग अमेरिका से भी पहले मरीख पर पहुंच गए? ये सुनते ही उनमें से एक गुस्से से बोला, ओए मामा हमें नहीं पता ये कौन सी जगह है, हमें तो एक एजेंट इंग्लैंड लाने के बहाने यहाँ छोड़ गया है। मैं समझ गया कि मरीख की फ़ज़ा इंसानी ज़िंदगी के लिए बहुत मौजू है, इसीलिए तो ये सारे ज़िंदा हैं। मैंने उनसे पूछा, क्या तुम लोग वापस जाना चाहते हो? बोले नहीं, यहाँ बहुत सुकून से हैं। मैं समझ गया कि सब शादीशुदा हैं।
यहाँ एक चीनी से भी मेरी मुलाकात हुई है, बड़े फ़ख्र से नीचे इशारा करके मुझे कहने लगा, वो देखो हमारी दीवारें चीन मरीख से भी नज़र आ रही है। मैंने गुस्से से कहा, भाईजान ये चीन नहीं पाकिस्तान है, और ये जो लंबी सी लकीर नज़र आ रही है ये CNG स्टेशन पर गाड़ियों की लाइन है। मरीख पर एक पूरी दुनिया आबाद है, इनमें इंसान भी हैं, एलियन भी हैं और पाकिस्तानी भी। लेकिन एक हैरत अंगेज़ बात मैंने देखी कि मरीख पर कोई औरत नहीं। ये सवाल मैंने एक मरीखी से किया तो दांत निकाल कर बोला, हम सब औरतें ही तो हैं। मैं गड़बड़ा गया, क्या मतलब? कहने लगा, जब हम ज़मीन पर रहते थे तो किसी जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाते थे, हमने जाबिर हुक्मरानों के सामने कभी कलमा हक नहीं कहा, पुलिस हम पर जुल्म करती थी तो हम उनके पांव पड़ जाते थे, हम मिलावट करने वालों को नापसंद तो करते थे लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई कि उन्हें मुंह पर बुरा भला कहें, हर जालिम के सामने से हम पर्दा करके निकल जाते थे, जहां बहादुरी दिखानी होती थी वहां हम चूड़ियां पहन लेते थे। हम हुक्मरानों को कोसते भी थे लेकिन इलेक्शन में फिर उन्हें कामयाब भी करवाते थे। हम कानों में बालियां भी पहनते थे, थ्रेडिंग भी करवाते थे, गोरा होने वाली क्रीमें भी इस्तेमाल करते थे और कभी कभी ईद के मौके पर आईब्रोज भी बनवा लेते थे। मैंने हैरत से पूछा, ये सब तो मैं भी करता हूँ। ये सुनते ही उनका एक कहका बुलंद हुआ, तो फिर तुम भी एक औरत हो, मेरी मानो यहीं रह जाओ। मैंने गुस्से से उसकी तरफ देखा, शट अप, मैं एक मर्द हूँ। वो फिर बेहुदा सा कहका लगा कर बोला, मर्द होते तो गुलामी में 14 अगस्त न मनाते, मुल्क तोड़ने वालों की हाँ में हाँ न मिलाते, मुल्क दुश्मनों के खिलाफ बोलते हुए तुम्हारी मर्द जुबान ना कांपती, मशरकी पाकिस्तान के अलहदा होने पर तुम्हारी सांसें बाकी ना रहती, मासूम बच्चों को बम से उड़ा देने वालों के हक में तुम्हारे बयानात शाया ना होते, फेसबुक पर सारा दिन अपना स्टेटस अपडेट करने वाले इंसान तुम 100% औरत हो, आओ यहीं रह जाओ, यहीं तुम्हें आशियाना स्कीम में कोई मकान अलाट करवा देते हैं। मैंने एक झुरझुरी सी ली और अपना बाकी का सफ़र मुलतवी करके जल्दी से खलाई जहाज़ में आ बैठा। जहाज़ ज़मीन की तरफ रवाना हुआ तो मैंने मरीख वालों पर लानत भेजी और इत्मीनान से जेब में से नेल पॉलिश निकाल कर नाखूनों पर लगानी शुरू कर दी। मैनीक्योर की वजह से मेरे हाथ चमक रहे थे, माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। मेरी शुक्रिया, बड़े सर शुक्रिया था। मेरी ख़वातीन और हज़रात, मेरी ख्वाहिश थी कि ये तकरीब अपने मुकर्रर वक्त से भी पहले ख़त्म हो ताकि किसी को कोई बोरियत का एहसास ना हो। कोशिश भी यही रही। कासिम अली शाह फाउंडेशन का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। मोहतरम कासिम अली शाह साहब, सॉरी अजमल शाहदीन साहब, अपना बरादर मुकर्रम शिराजी साहब, बरादर अजीज़ सुहेल वड़ाई साहब, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, एक जहाज़ पैसिफिक से गुज़र रहा था और उसने डोलना शुरू कर दिया और हिचकोले लेने शुरू कर दिए। जब बहुत ज़्यादा ये हुआ तो लोगों की चीखें निकलना शुरू हो गई। इतने में पायलट की आवाज़ माइक से आई कि बिल्कुल घबराने की कतन कोई ज़रूरत नहीं है। आप खिड़की से बाहर देखें, मुख्तलिफ परिंदे जो हैं वो आपको वहाँ नज़र आएंगे, पानी ऊपर तैरते हुए, रंग बिरंगी कश्तियाँ नज़र आएंगी, खूबसूरत फ़िज़ा है बहुत। और एक आप लाल रंग की जो है ना कश्ती देख रहे होंगे, तो मैं वहीं से बोल रहा हूँ और आपने घबराना नहीं है, बिल्कुल। तो बात यह है कि जब मैं यहाँ आ रहा था तो मुझे सलीम अहमद मरहूम की एक बात याद आ रही थी। एक तकरीब में हम इकट्ठे थे, बैठे हुए थे, तो सलीम अहमद साहब का नाम पुकारा गया, क्या वो इज़हार ख्याल फरमाएंगे। तो मैंने देखा कि वो कुछ आहिस्ता आहिस्ता बोल रहे हैं कुछ, तो मैंने, क्योंकि हम लोग तो बड़े मुतजस्सिस होते हैं ना कि अगला बंदा क्या कर रहा है। तो मैंने सुना वो कह रहे थे, अल्लाह माफ़ करे, आज फिर झूठ बोलना पड़ेगा। तो वो, बल्कि मुझे एक और तकरीब याद आ गई। एक तकरीब की मैं सदारत कर रहा था तो एक मुकर्रर ने आके कहा कि कासमी साहब जो हैं, इन्होंने इस राइटर के बारे में लिखा था एक जगह पे
کہ یہ دوسرے درجے کا ادیب ہے. تو اب یہاں صدارت کر رہے ہیں تو اب یہ کہیں گے یہاں اس کو کہ یہ سارے ادیبوں سے بڑا ادیب ہے اور فرسٹ کلاس ہے اور یہ ہے وہ ہے. تو جب میری باری آئی آخر میں تو میں نے کہا کہ مجھے غلط کوٹ کیا گیا ہے. میں نے یہ بالکل نہیں کہا تھا کہ یہ دوسرے درجے کا ادیب ہے, میں نے کہا تھا کہ یہ تیسرے درجے کا ادیب ہے. کیونکہ پہلے تو صفحے اول میں آتے ہیں میر غالب اقبال, پھر صفحے دوم میں آتے ہیں فیض, ندیم, فراز, منیر نیازی, اس کے بعد باقی ہم سب جو ہیں تھرڈ کلاس ہے, تیسرے درجے میں ہم لوگ آتے ہیں. لیکن یہاں جو صورتحال ہے وہ بالکل ہی مختلف ہے. یہاں نہ تو سلیم احمد کی طرح مجھے جھوٹ بولنا پڑے گا اور نہ ہی مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ درجہ بندی کے حوالے سے گل نوخیز کہاں کھڑا ہے. پہلے میں گل نوخیز کی ایک ذاتی صفت بیان کر لوں. میں اس کی دوستی, محبت, جملے بازی یہ تو سارے جانتے ہیں اور سب نے یہ بیان کی ہے, لیکن شاید آپ میں سے چند ایک کوئی علم ہو کہ اتنا بہادر آدمی میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. اس کا ہنسنا, اس کا ہنسانا یہ کوئی چھوٹے دل گردے والے کا کام نہیں ہے. اس کا ایک بیٹا ہے جو اسپیشل چائلڈ آپ کہہ لیں, اور اس سے بے پناہ محبت کرتا ہے اور 24 گھنٹے یہ اس کے کرب میں بھی مبتلا رہتا ہے. باپ ہے, اس کے باوجود یہ بندہ عزم و ہمت کا ایک پیکر ہے کہ آتا ہے باہر اور آپ کو بھی ہنساتا ہے, خود بھی ہنستا ہے اور سارے جملے بازی کرتا ہے. تو ایسے بندے کم از کم میری نظر سے نہیں گزرے. باقی جہاں تک گل نوخیز کی رائٹنگ کا تعلق ہے, میرے خیال میں بہت کم عرصے میں, بہت زیادہ وقت نہیں لیا نوخیز نے اس مقام تک پہنچنے میں, اور مقام بھی ایسا مقام کہ میرے خیال میں آدمی اس پر رشک کر سکتا ہے. اچھا پتہ نہیں کیوں میرا یہ خیال تھا, آج تو اس نے جو 2 تحریریں سنائی ہیں نا, بلکہ میں کہا کرتا تھا نوخیز کو, میں کہ یار صرف ہنسنا ہنسانا کافی نہیں ہوتا, بلکہ اس میں ایک مقصدیت جو ہے نا وہ ضرور ہونی چاہیے. اور میں یہ اکثر کہا کرتا تھا یعنی نوخیز کو, شاید اس لیے کہ مجھ سے بہت ساری چیزیں مس ہو گئی ہوئی تھی, لیکن آج جو اس نے پڑھا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ادب کا جو مقصد ہے یہ اس پہ ساتھ پوری طرح وفادار ہے. اور آج تو سچی بات یہ ہے کہ اس نے جو دونوں مضمون پڑھے ہیں نا, خاص طور پہ پہلے والا مضمون جو تھا وہ تو سپر تھا, ماسٹر پیس تھا وہ تو. اور میں نے دیکھا کہ طاہر انوار پاشا اس وقت بڑے خوش ہو رہے تھے اور کہہ رہے تھے یا اللہ کبھی ایسا ہو بھی جائے. بہرحال میں آج کی اچھا میں جب آیا ہوں نا یہاں تو میں نے وہاں کھڑا ہو گیا تو ایک کرسی تے میں کہندا سر تسی بیٹھ جاؤ. میں کہ میں کیوں بیٹھا؟ نہیں تسی بیٹھو تے صحیح. میں کہ میں کیوں بیٹھا؟ اور بیٹھو تے صحیح. میں سمجھ گیا کہ ڈنڈی ڈولا کر کے نا میں نے اوپر لے کے جان گے کرسی تے بٹھا کے. میں کبھی میں نے اپنی اور باقی 4 بندوں کی جان سے نہیں کھیلنا جنہوں نے یہ ڈولی اٹھائی ہوگی. یہ چنانچہ میں ہمت کر کے, کیونکہ مجھے گھٹنوں کا پرابلم ہے اور سیڑھیاں چڑھنا تو جان لیوا ہوتا ہے میرے لیے, لیکن میں اتنی محبت ہے میں کم از کم 10 فنکشن ایسے چھوڑ چکا ہوں جہاں سیڑھیاں مجھے چڑھنی پڑے. لیکن نوخیز میرے بیٹوں کی طرح ہے اور میں اس کو ویسی ہی محبت کرتا ہوں. ایک تو اس کی جو عادات و صفات ہیں, اور پھر ظاہر پہلا حوالہ تو رائٹنگ ہے اس کی, اس کے بعد پھر اس کی شخصیت ہے, اور دونوں حوالے سے یہ صفحے اول میں شمار ہوتا ہے. اور میری خواہش ہے, میری دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہر قدم پر ایک نیا سٹیپ دے اوپر جانے کے لیے, اور اللہ تعالیٰ اس کے جو ذاتی غم ہیں ان کا بھی مداوع کرے.